میں پہلا بچہ تھا پورے خاندان میں جو اسکول گیا. میں جس گھر میں پیدا ہوا اس میں ایک بھی پکی اینٹ نہیں تھی. جس کے اندر رومانس کی حص نہیں ہوگی وہ کریٹ نہیں کر سکتا. میں اپنے شہر میں ہوتے ہوئے بھی تمہارے شہر میں دیکھا گیا. واہ واہ. لیکن عشق ایک کیا. وہ کون تھی یہ ایک سیکرٹ ہے جو میں ساتھ ہی لے جاؤں گا. میں تو کہ حفیظ طاہر بنیادی طور پہ ایک رائٹر ہے. جاور صاحب کے ساتھ وہ تو میرا دادا اعزاز استاد. ہے, وہ اعزاز ہے. ان کے ساتھ کام کرنا اعزاز ہے. باقیوں کے بارے میں میرے تحفظات ہیں اور میرے ایکسپیرینس سے کسی ٹیم نے فائدہ نہیں اٹھایا. اور وہ ایک لمحہ جو ہے وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. آپ کو یاد ہے مجھے, اور میں بالکل اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ بعد اب مراد او اینک والا اینک والا او مائی گاڈ, ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ پرنسس ڈیانا ہمارا ڈرامہ دیکھیں گے. السلام علیکم جی, میں ہوں سید علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں TNT TV PK اور پروگرام کا نام ہے سٹارز بیہائنڈ دا سین. میرے پروگرام 2-3 چل چکے ہیں اور اس میں کچھ لوگوں سے میں نے ملوایا, کافی اپریسیشن بھی ملی. آج جس ہستی کو میں انٹرویو کرنے جا رہا ہوں میرے لیے بڑا مشکل ہے کیونکہ میرے استاد ہیں اور جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا. بہت ساری چیزیں ایسی کہ جو میں نے دعوتاً کہہ سکتا ہوں کہ میں نے انہی سے سیکھی. پیشنس جس میں نمبر 1 ہے, اور پروڈکشن میں بہت ساری چیزیں میں نے ان سے سیکھی. ان کا جی جو یوم پیدائش ہے وہ 2 ستمبر 1947 اور لاہور میں پیدا ہوئے. ٹی وی پروڈیوسر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, شاعر ہیں, لکھاری ہیں, اسٹل فوٹوگرافر ہیں اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہیں. میری مراد جناب حفیظ طاہر صاحب سے ہے, میرے استاد محترم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ آپ سنائیں. خیریت ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اٹس ویری ٹف فار می کہ میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں. لوگ اکثر ایک شعر کوٹ کرتے ہیں کوئی مدت کے لیے یا بات کرنے کے لیے کہ نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. یہ 5 صدی کا قصہ ہے. ایسی. اچھا ہاں بولیں نا آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے تو جناب بہت شکریہ آپ اس شو میں تشریف لائے. یہ شو کا سر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں جی سٹارز کو بلاتے ہیں, اور یہ میں سٹارز میکر کو بلانا چاہ رہا ہوں اور اس کا نام میں نے رکھا تھا سٹارز بیہائنڈ دا سین. تو پروگرام کا نام یہ سر. محمد حفیظ طاہر اپنی نظر میں کون ہے سر؟ یہ دنیا کا سب سے مشکل سوال ہے علی رضا, کیونکہ بلے شاہ جیسا مفکر اور شاعر اور کیا کہیں اتنا کریٹیو آدمی وہ بھی یہیں رہ گیا. بلا کی جانا میں کون ہے, انہوں نہیں پتہ لگا تو میرے کو نہیں پتہ لگ سکتا ہے. پر اگر میں ساری چیزیں انالائز کر رہا اور پھر انہیں میں کہیں کلمینیٹ کرنے کی کوشش کروں کہ شاعری بھی کی, ایڈورٹائزنگ بھی کی, کیمرے کے پیچھے بھی رہے, کیمرے کے سامنے بھی رہے, اداکاری بھی کی, تھیٹر بھی کیا, تھوڑی دیر ریڈیو پہ رہے, تھوڑی دیر جرنلزم کیا اور میڈیا جرنلزم اور کالم لکھے مساوات میں. اس طرح بے شمار چیزیں ہیں. اور پروڈکشن, ٹیلی ویژن پروڈکشن کی, اور پھر پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا اور کتابیں لکھیں, آتھرشپ کی. تو ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ حفیظ طاہر بنیادی طور پہ ایک رائٹر ہے. بنیادی طور پہ ایک رائٹر. بنیادی طور پہ ایک رائٹر ہے. ویسے میں کون ہے میں نہیں پتا, بلے نے بھی نہیں پتا سکتے, میں نے کس طرح پتہ لگ سکتا ہے. لیکن اگر ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک رائٹر ہوں, شاعر ہوں, نثر نگار ہوں. باقی جتنی ساری چیزیں ہیں وہ اسی سے سٹیم کرتی, کیونکہ جو رائٹنگ ہے یا جو شاعری ہے وہ امیجز کے ذریعے کہانی کو بیان کرتی ہے, اور لوگوں کے ذہنوں میں لفظوں کے ذریعے ہم امیجز جگاتے ہیں اور امیجز کی ایک سکسیشن بناتے ہیں
چاہے وہ شاعری ہو چاہے وہ نثر ہو، اور پھر ہر انسان اس کو اپنی بساط کے مطابق ویژولائز کرتا ہے اور اس کہانی کو ہمارے لفظوں کے ذریعے دیکھتا ہے. اور اس کے بعد فلم میں آئیں تو ہم باقاعدہ کیمرے سے اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیمرہ جو ہے وہ ایک ورژن دے رہا ہوتا ہے صرف. جی تو ڈائریکٹر کا ورژن ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ میرا ورژن ہے. کتاب میں پڑھنے والا آزاد ہے، وہ جون سا مرضی ورژن بنائے اس کا، جس طرح مرضی سوچے اس کو. واہ. جیسے میرا ایک شعر ہے کہ میں اپنے شہر میں ہوتے ہوئے بھی تمہارے شہر میں دیکھا گیا. واہ واہ. تو یہ ٹریول ہے، جی یہ جو ایک معرفت کا ٹریول ہے، جو ایک روحانیت کا ٹریول ہے، یہاں کیمرہ بے بس ہو جاتا ہے. واہ. تو اسی طرح اور بھی فنون میں میں نے بہت کام کیا. لائک اسکیچنگ میری بہت اچھی تھی، جی اور وہ میں آپ کو کچھ اسکیچز دوں گا، وہ آپ دکھائیے گا. جی وہ ضرور. میری پینسل اسکیچنگ میں بہت میں نے ماسٹری کی، لیکن پھر بعد میں اور چیزوں میں الجھ گیا زندگی کی، جی اور پھر زبردست. اچھا سر، جو اسٹارٹ آف لائف تھا وہ کہاں سے شروع ہوا؟ زندگی کا سفر جو ہے وہ آپ نے کہاں سے اسٹارٹ کیا؟ کہاں کون سے انسٹیٹیوٹ میں آپ رہے پڑھے، اور پھر اس لائن تک کیسے پہنچے؟ اگر صرف اسی پہ بات کی جائے نا تو کوئی 2-4 پروگرام چاہیے، لیکن ان نٹ شیل میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا اس میں ایک بھی پکی اینٹ نہیں تھی. وہ ایک کچا گھر تھا اور چھت بھی کچی تھی اور لکڑی کی سیڑھی اوپر جاتی تھی، اور ہمارے گھر کے پاس سے ایک ٹرین گزرتی تھی جو ہماری واحد تفریح تھی. اور ٹرین بالکل قریب سے گزرتی تھی، جب اس کی دھمک آتی تھی تو میں، حفیظ طاہر اور میرے جیسے باقی بچے وہ بھاگ کر اپنی بھی چھتوں پہ چڑھتے تھے اور ٹرین کو آتے ہوئے اور جاتے ہوئے دیکھتے تھے. اس طرح کے کئی ویژول، کئی امیجز. اور مائی فادر واز ویری بریلینٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کا جو سوچ تھی وہ بڑی پروگریسو تھی. تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم نے غریب نہیں رہنا جیسی. تو پھر وہ کویت چلے گئے، اور وہ صحراؤں میں وہ جھلسے، دھوپ کھائی، پسینے بہائے اور پیسے بھیجے، جس سے ہم نے اس کچے گھر کو پکا بنایا. تو ہماری زندگی بدلنی شروع ہو گئی. میں پہلا بچہ تھا پورے خاندان میں جو اسکول گیا، اور اسکول ہمارے گھر سے 5 کلومیٹر تھا. اچھا. اور گرمی کے دنوں میں ہم پسینہ بہاتے ہوئے اسکول جاتے تھے اور پسینہ بہاتے ہوئے اسکول سے واپس آتے تھے. اور ایک برف اماں 2 آنے دیا کرتی تھیں، ایک آنے کا لنچ کرتے تھے، ایک آنے کی برف لیتے تھے، اور گھر آتے تھے تو اماں وہ لسی میں ڈال کے یا دودھ میں ڈال کے پلا دیتی تھی. تو اس طرح کی زندگی بڑی اسٹرگل کی. میاں اقبال حسن ہائی اسکول میں پڑھا، وہاں سے پھر اتنے نمبر آ گئے تھے کہ میں جی سی میں جا سکتا تھا، لیکن مقدر اپنی جگہ موجود ہے. میں اپنے ابا سے ملنے کو چلا گیا. امتحان دینے کے بعد میٹرک کا تو داخلے نکل گئے، اور میرے بھائی ہیں، بھائی تھے، اللہ نے جنت نصیب کرے ہمیں بھائی، انہوں نے میری زندگی میں بڑا ایک مرکزی کردار ادا کیا ہوا. انہوں نے اسلامک والی ریلوے روڈ میں داخلہ لے لیا میری جگہ، میرے دستخط کر کے. اچھا مایوسی تو ہوئی، لیکن میں کہا چلو پڑھنا ہی ہے نا، پڑھ لیں گے. لیکن جب کالج میں داخل ہوئے تو اندازہ ہوا کہ اس کالج کی امپورٹنس. یہاں تو علامہ اقبال آتے تھے، یہاں تو قائد اعظم نے آ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ میٹ کیا، یہاں سے مسلم لیگ نے شامل جو طلباء تھے انہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا. پاکستان کی پہلی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن فضل محمود وہ یہاں سے پڑھا ہوا. اچھا. عاقب جاوید یہاں سے پڑھا ہوا، اور بے شمار لوگ شاعر ادیب یہاں سے نکلے ہوئے. تو میرا وہ ختم ہو گیا کمپلیکس، اور ناؤ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ کہ میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے پڑھا ہوں. اسی اسلامیہ کالج ریلوے روڈ نے مجھے پھر ڈرامے کی طرف ڈالا، اور میں نے وہاں کی ڈرامٹی کلب کے ڈرامے میں میر مشاعرہ میں ایک شاعر کا رول کیا. اچھا تو تھیٹر کا آغاز وہاں سے ہوا. دیٹ واز دی بگننگ. اور وہاں کچھ شاعر پروفیسر خالد صاحب مل گئے، انہوں نے ہمارے ایک غزل کی اصلاح کر دی. لو جی چل تو چل. پھر ہمارے پروفیسر امید کوثر صاحب مل گئے،
انہوں نے میں یہ بتایا کہ شعر کو پڑھنا کیسے ہے. آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. ہمیں شوق تھا فلمیں دیکھنے کا. او ہو ہم ان کی کلاس بنک کرتے تھے لیکن اسٹوڈنٹ ہم اچھے تھے. تو پرکسی کوئی بول دیتا تھا, ان کو پتہ لگ گیا. انہوں نے ایک دن مجھے بلایا کہ تھا بات سنو, تم نے فلم دیکھنے جانا ہو تو مجھے بتا کر جائے. زبردست. انہوں نے کہا کہ اگر شعر کو صحیح پڑھ لیا جائے جی سمجھ میں آ جاتا. انہوں نے ایک شعر کی مثال دی. ان کا کہ جیسے ایک شعر ہے کہ نہ چھیڑ نکھتے بادے بہاری راہ لگ اپنی, تو یہ اٹکیلیاں سوجی گئے ہم بیدار بیٹھے. کہتے ہیں یہ شعر ہے. اب میں اس کو پڑھتا ہوں. نہ چھیڑے نہ کھتے بادے بہاری راہ لگ اپنی, تجھے اٹکیلیاں سوجی ہم بیزار بیٹھے ہیں. واہ واہ. جو اتار چڑھاؤ اور اس کا جو کیسے میننگ اس کے سامنے. سامنے آ گیا. جی بالکل. وہاں سے بھی اسلامیہ کالج سول لائنز آئے. وہاں پہ ڈرامٹک کلب جوائن کر لی پروفیسر ظہور احمد کی زیر نگرانی, اور وہاں تھیٹر کرنا شروع کر دیا. وہاں ایک ڈرامہ کیا سوئے کہاں, اور اس میں میں نے ایک بوڑھی عورت کا رول کیا. اور انہی دنوں تقریباً میں ایجوکیشنل آڈیٹوریم میں کلرک بیوی تے عشق ایک ڈرامہ کیا جس میں نے ایک بوڑھے آدمی کا رول کیا. واہ. اسی اور باپ کا, کسی کے باپ کا رول کیا. پھر ایک ڈرامے میں نے افیمی کا رول کیا. وہ آرٹس بعد کی بات ہے, جب ادھر آئیں گے تو پھر اس پہ بات کر لیں گے. ابھی ایجوکیشن کی بات ہو رہی. تو سول لائن سے بی ایس سی کیا, اور وہاں شہرت بخاری سے میں نے آج صاحب سے, ایرک سپرین سے, شفقت تنویر مرزا سے ملاقات ہوئی. یہ سارے کے سارے پروگریسو لوگ تھے. انہوں نے ہمارا پولیٹیکل تھاٹ فارم کیا. مینا صاحب ایک دفعہ ایک مضمون پڑھا رہے تھے, آپ اندازہ کریں کیا بات تھی اس کے اندر. وہ تھا گاڈ اینڈ یونیورس کے موضوع پہ ایک مضمون تھا انگریزی کا. تو جب وہ مضمون ختم ہو گیا اور وہ میں سمجھا سکے تو آ کر میں ایک فکرہ بولا, اف دیر از گاڈ. واہ. اف دیر از گاڈ. وہ ایف تو بھولتا نہیں. پھر ہر بات میں ایف لگانے کی عادت پڑی اور چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوئی. واہ واہ. شہرت بخاری صاحب, ان کی ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے تھے شعر پڑھانا, اس کا ایکسپلینیشن کرنی اور بعد میں کہنا دیکھو بات سنو. یہ جو ایکسپلینیشن کی ہے نا میں نے شعر کی, یہ امتحان میں پاس ہونے کے لیے ہے. شعر تو اصل میں محسوس کرنے کی چیز ہے. واہ واہ واہ. اور منہاس ایرک سپرین کو کون نہیں جانتا. اس کے بعد وہاں سے نکلے. اب یہ سارے ڈیسیژن میں نے خود لیے ہیں کیونکہ پیرنٹس جہاں نہیں تھے, بتانے والا خدا کے علاوہ کوئی نہیں تھا. وہاں سے نکلے تو پتہ لگا انٹری میں داخلے کھلے ہوئے. وہاں لوگ میٹرک کر کے جاتے تھے ڈپلومے کے لیے, میں بی ایس سی کر کے چلا گیا فزکس میتھمیٹکس میں. وہاں میں نے جا کے اسلام کیا. انہوں نے میرے سامنے انگریزی اخبار رکھ دیا, انٹرویو کون نہیں لیا, اینو پڑھ کے سناؤ. وہ میں ایک پیراگراف پڑھیا کہ جاؤ جا کے انہیں ٹیسٹ دو ڈرائنگ. وہ ڈرائنگ کا ٹیسٹ دیا, گھڑا بنایا, پتہ نہیں کیا, مجھے اب کیسا کوئی یاد ہے. تو ویری شارٹ انٹرویو, اور میں وہاں داخل ہو گیا آرکیٹیکچر. لیکن کیسی انٹرسٹنگ بات, اگرچہ جتنی بھی کریٹیویٹی یا ویژول آرٹ کے ساتھ جو میرا واقفیت ہے یا جس طرح سے میری وہ ساری وہیں سے ملی, لیکن میں نے وہاں سے ڈپلومہ پورا نہیں کیا. اچھا. اس وقت ڈپلومہ ہوتا تھا 3 سال کا. تو میں نے ایک انگریزی کا جو پیپر تھا اس میں میرے نمبر بہت اچھے آ گئے, اراؤنڈ 92 آؤٹ آف 100. تو مجھے انگریزی کے پروفیسر نے بلا لیا اور کہنے لگے, اوے کاکا عبد الرحمان صاحب, وہ پنجابی کی گل کرتے سی, کیسے ہو تو کی کرنا پیا. میں کہا جی میں آرکیٹیکچر پڑھ رہا ہوں. کہتے تو اپنا پیپر دیکھا انگریزی دا. میرے زمین نکل گئی پہنچ. میں کہا پتہ نہیں میں نے کیا کیا. دیکھ تیرے 92 نمبر میں, تو کی کر زیادہ سے زیادہ ڈرافٹمین بن جائے گا, ڈپلومہ ہی ہے نا. تو پھر تھوڑی دیر دے بعد تیری کمر چک جائے گی, تو بال تیرے سفید ہو جائیں گے, منہ تیریاں چھٹیاں ہو جائیں گیاں, 8 نمبر دی اینک لگ جائے گی, کی ملے گا تیرا کوئی اور کام میں تو جا چھڈ, کل کالج نہ آئی. امیجن علی رضا ٹیچر کہہ رہے ہے کہ تیرا کام نہیں گا. رفیظ طاہر نے کی کیتا, اگلے دن ہی کالج نہیں گیا.
گل سمجھ آ گئی کہ اگر اتنا ایکسپیرینس ٹیچر یہ کہہ رہا ہے تو پیچھے بات پیچھے کوئی بات ہوگی. اگر میں NCA سے نہ نکلتا تو ٹی وی پروڈیوسر نہ ہوتا. دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ رستے بناتا ہے. رستے بناتا اور فیصلے کراتا. وہاں سے نکلے تو پھر پنجاب یونیورسٹی چلے گئے, ایڈمنسٹریٹو سائنسز میں MA کر لیا, جو اس کے خلاف تھا. لیکن کر لیا کہ نوکری کرنی ہے کم وقت, تو یہاں تک تعلیم حاصل کی. اور اگر تعلیم کو جاری کرنے کی بات کریں تو یہ 1971 میں ہم نے کیا ماسٹرز ادھر سے, اور پھر 2007 میں MA اردو بھی کیا, صرف شوق پورا کرنے کے لیے. شوق پورا کرنے کے لیے. اچھا سر, یہ یہاں تک کا سفر بہت سارے لوگوں کی کیوریوسٹی ہوگی کہ کیسے تھا, آج ان کو پتہ چل گیا کہ حفیظ طاہر صاحب کا انیشل. ٹی وی سر کیسے جوائن کیا؟ ٹی وی کیسے پہنچے؟ یار یہ تو بہت دلچسپ کہانی. ٹی وی چھوٹا تھا نا, تو ابا جی گھر میں ٹی وی لے آئے. ایک اتنا سا 16 انچ کا تھا شاید, بلیک اینڈ وائٹ, وہ لگا ہوتا تھا. اور شام کو 6 بجے پورے محلے کے بچے اور لوگ وہاں آ جاتے تھے, اور سب مل کے بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے تھے, اور لوگ 9:30 بجے گھر واپس جاتے تھے. میں اسی وقت ٹی وی میں دیکھتا تھا, کہتا تھا حفیظ طاہر اتھے جانا, اتھے جانا. پھر ایک نیوز کاسٹر ہوتی تھی ناہید, وہ مجھے بڑی اچھی لگتی تھی. وہ بعد میں میری کولیگ بنی اور چیف ڈیزائنر ہوئی, وہ بڑی اعلیٰ پائے کی خاتون. میں نے کہا ان کے ساتھ کام کرنا, شی از ونڈرفل, وہاں جاؤں گا اور ان کے ساتھ کام کروں گا. میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, ٹھیک ہے, ویئرڈ تھاٹس. اور پھر آپ کو ایک فلم کی بات بھی بتائیں گے اس کے بعد. تو وہاں سے یہ ذہن میں تھی بات. پھر جب MA کر لیا تو نوکری نہ ملے, 600 اپلیکیشن دی, 600 اپلیکیشن. واہ. یہ نوکری ملی. پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا, بھٹو صاحب کے ہم فین. حنیف رامد صاحب ان دنوں چیف منسٹر تھے, وزیر خزانہ تھے یا وزیر اعلیٰ تھے, میں کنفیوز کر رہا ہوں, بٹ دانشور آدمی تھے. میں نے انہیں خط لکھ دیا کہ جناب اس طرح میں آپ کے بنیادی ممبروں میں سے ہوں اور مجھے نوکری نہیں مل رہی. انہوں نے کہا آپ وہ اسمبلی ہال آئیں اور آگے مجھے ملیں. میں چلا گیا, وہاں لائن لگی ہوئی, اسی غالب دے پیروکار, در کعبہ بھی اگر الٹے پھر آئے, در کعبہ بھی اگر وہ آنا ہوا, علی رضا. تو واپس آ گیا. آگے میں نے ایک اور خط لکھ دی, اور یہی شعر غالب کا میں لکھ کے نا, صرف شعر رامے صاحب کو بھیج دیا. رامے صاحب کے گھر سے فون آ گیا, ان کے سیکرٹری نے فون کیا کہ رامے صاحب کہہ رہے ہیں آ کے ملے گھر پہ. اب یہ بھی جو دیکھے نا, ان کا بھی تو کمال ہے نا, کہ انہوں نے کہا کہ اچھا میرے نال شعر دی زبان چ گل کرتا ہے بندہ, انہوں ملیے تو صحیح کون ہے. لو جی میں چلا گیا, انہوں نے اپلیکیشن سائن کی, مجھے نوکری ملی. اچھا وہ جو نوکری, اس میں مجھے فاروق ضمیر غوری صاحب مل گئے. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ رستے کھولتا ہے جی. فاروق ضمیر غوری میرے باس بن گئے وہاں پہ, اور میں وہاں ان کا ایک نیوز لیٹر نکلتا تھا, نیسپاک نیوز رپورٹ, اس کا انہوں نے مجھے اسسٹنٹ ایڈیٹر بنا دیا. اور انہوں نے مجھے تعارف کرایا علیم پاشا سے, PTV پروڈیوسر, جو ان کے کزن تھے, اور کہا کہ یہ لکھتا بہت اچھا ہے, اس سے اسکرپٹ لکھواؤ. اور جی یہ میرا پہلا لمس تھا PTV کے ساتھ. پھر میں نے اسکرپٹ لکھنے شروع کیے, تھوڑا تجربہ حاصل کیا. اسی دوران چونکہ نوکری کے اوقات ہوتے تھے 7:30 سے 1:30, اور غربت تبھی ختم نہیں ہوئی تھی, اوپر سے شادی ہو گئی. تو اس نظام کو چلانے کے لیے میں پھر 1:30 بجے کے بعد ایک فلم میگزین ممتاز جوائن کیا, جس کا انہوں نے مجھے چیف رپورٹر بنا دیا. اچھا. وہاں سے میں نے نثر لکھنی سیکھی. 8 صفحے A4 سائز کے, A4 یا A3 کیا سائز ہوتا ہے؟ A4 ہوتا ہے نارملی. A4 سائز. وہ ہر ہفتے ایک انٹرویو, ایک اسٹوڈیو راؤنڈ اپ, ایک مضمون کوئی لکھنا پڑتا. وہاں بڑا اچھے رائٹر میرے ساتھ تھے, ستار طاہر میرے ساتھ وہاں کام کرتے تھے, ون آف دی ونڈرفل رائٹرز. اکرم کامل صاحب ہوتے تھے, رشید جاوید اس کے ایڈیٹر ہوتے تھے. جورش کشمیری کے چٹان کا دفتر ہمسائے میں تھا. کچھ اور قسم کے لوگوں سے ملاقاتیں شروع ہو گئی.
پھر پی ٹی وی پہ جاب نکلی اسسٹنٹ پروڈیوسر کی. ہم تو ڈیئر ڈیول ہے نا, ہم نے اپلائی کر دی, دیکھی جائے گی. لو جی فیل ہو گیا. پی ٹی وی نے مینو نہیں رکھا, اچھا انہوں نے مینو انٹرویو تک نہیں آن دیتا اور ٹیسٹ بچوں فیل کرتا. ہم نے کہا کوئی بات. پھر ایک اپلیکیشن ریڈیو پہ دے دی, وہاں جاب نکلی پروڈیوسر کی, وہ بھی کال آ گئی. میں دینے نہیں گیا انٹرویو. ایگزیکٹلی مجھے نہیں یاد کہ میں انٹرویو دینے کی نہیں گیا یا میں فیل ہو گیا, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. لیکن بہرحال ریڈیو جوائن کرنے سے میں بال بال بچ گیا, کیونکہ اگر ریڈیو جوائن کر لیتا تو انک جن کون کرتا. یہ اللہ کے نظام ہے, وہ آپ کو لے جاتا ہے جہاں اس نے لے کے جانا ہوتا ہے. لو جی پھر انتظار کیا, پھر پی ٹی وی نے پروڈکشن اسسٹنٹ کی جابس نکالی. جنونی آدمی اپلائی کر دی. لو جی انہوں نے سیدھا انٹرویو کے لیے کال کر لیا, اچھا کیونکہ ایکسپیرینس ہو گیا تھا نا, اس میں لکھا ہوا تھا ابھی ایک کتاب بھی چھپ رہی ہے اور میں فلاں کتاب لکھ رہا ہوں اور ممتاز میں کام کرتا ہوں اور نیس پاک میں اسسٹنٹ ایڈیٹر, ساری چیزیں پھر آ گئیں تھوڑا سا. تو سیدھا ڈائریکٹ بلا لیا اور میں گیا انٹرویو دینے. تو سامنے فضل کمال صاحب اور آقا ناصر اور اتنے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے. انہوں نے کہا جی بیٹھے تشریف رکھے. میں بیٹھ گیا. اب حفیظ طاہر اب یہ بتائیں کہ ٹی وی کے کیمروں میں فلم کون سی پڑتی؟ بڑا انہوں نے ایک گھما کے سوال کیا. میں نے کہا کہ ٹی وی کیمرے میں کوئی فلم نہیں پڑتی. اس کی 3 بیمز ہوتی ہیں, ان بیمز میں جو کلر وہاں سے رجسٹر ہوتے ہیں وہ پیچھے جا کے مکس اپ ہوتے ہیں اور وہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا جاؤ, کوئی اور گل نہیں تھی. اور میں نے گھنٹہ لگا دیا. اچھا کچھ دنوں کے بعد کھاتا آ گیا کہ آ کے جوائن کرو. واہ, ایک کویشچن کے اوپر جو ہے وہ جاب آ گئی. ایک کویشچن کے. اچھا یہ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے. ایک انٹرویو حفیظ صاحب نے میرا بھی لیا تھا اور مجھے بھی ایک کویشچن پہ جاب ملی تھی. وہ میں آگے میں نے کچھ کویشچن جو ہیں وہ سیگریگیٹ کیے ہیں, وہ آگے چل کے ہم بات کریں گے سر کے ساتھ. TNT TV دیکھتے رہیں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں. اسی طرح کے اچھے اچھے پروگرام آپ کو ملیں گے. حفیظ صاحب آج میرے لیے لٹرلی ایک آنر کی بات ہے کہ حفیظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر ٹی وی جوائن کر لیا, پہلی پروڈکٹ کیا تھی؟ پہلی سب سے پہلے 6 سال کی اسسٹنٹ شپ. اچھا کبھی کسی کے ساتھ, تپسیا کبھی کا کسی پیریڈ. کے ساتھ تپسیا, کبھی ایوب خاور جیسے آدمی کے ساتھ, کبھی راشد ڈار کے ساتھ, یاور صاحب کے ساتھ بھی آپ نے پھر یاور صاحب کے ساتھ. وہ تو میرا دادا اعزاز استاد. ہے, وہ اعزاز ہے, ان کے ساتھ کام کرنا اعزاز ہے. باقیوں کے بارے میں میرے تحفظات ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا, اور پھر میں نے اپنے آپ کو ثابت کیا بعد میں. تو مشتاق چودھری کے ساتھ, یہ مطلب ہر لیول کے پروڈیوسر کے ساتھ انہوں نے مجھے کام کرنے کے لیے کہا ایز اسسٹنٹ, اور میں نے کیا, خوش ہو کے کیا. فروغ بشیر کے ساتھ کیا, فروغ بشیر صاحب سے بہت کچھ سیکھا. پھر خواجہ نجم الحسن صاحب کے ساتھ کیا, اور بے شمار اچھے اچھے لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں. اسی طرح نور جہاں سے ملاقات ہوئی. اس طرح مختلف لوگوں کے ساتھ, نحید اختر کے ساتھ, اور سب. پھر ایک ریلیشن شپ لوگوں کے ساتھ بنتا چلا گیا. پھر ان سب کے ساتھ میں نے خود بھی کام کیا ایز اے پروڈیوسر. تو وہ ایک کشٹ جب کاٹ لیا اور میں پروڈیوسر ہو گیا, تو پھر مجھے سب سے پہلا پروگرام ملا سرجری روت. جی جو ایک اور کشٹ تھا وہ تھا کہ پنجاب کے جو مشہور شہر تھے ان کی ڈاکومنٹریز بنانا, اور اس کے وہاں کی نوجوانوں کا, یوتھ کا انٹرویو کرنا اسٹوڈیو میں بلا کے, پھر ان کو مکس کر. آپ سوچیں جون جولائی کی دن, لیکن یوں ہوا کہ بھی ڈاکومنٹری کے ساتھ میرا رشتہ جڑ گیا, اور میں نے ڈاکومنٹری کو اتنا سمجھا کہ پھر ڈاکومنٹری پروڈکشن پہ کتاب بھی لکھی, جو انشاءاللہ بہت جلدی اسٹوڈنٹ کو ملے گی. تو یہ میرا آغاز تھا. اس طرح کوئی کافی مہینے گزر گئے تو محمد نثار حسین سے میں ملنے چلا گیا, جنرل مینیجر تھے مرحوم. تو میں نے سلام کیا, جو دیکھا وہ کاکا وہ تیرا رنگ کالا ہو گیا.
چھڑ دے یہ پروگرام, تو اسٹوڈیو آ جا. دین آئی کیم ٹو دی اسٹوڈیو, اور پہلی سیریل کی تلاش, بچوں کے سیریل تھے. وہاں سے پھر میں ڈرامے سے جڑ گیا, پھر ایسا ایسا ترقی کرتے گئے. آپ نے سر وہ میں اور آپ بھی آپ نے کیا میں تھا اور آپ سلیم طاہر صاحب. سلیم طاہر کے ساتھ. ابھی میں کچھ دن پہلے آپ کی سلیم طاہر صاحب کے ساتھ ایک پکچر فیس بک پہ دیکھی تھی, وہ بھی آپ نے کیا تھا, میں اور آپ جو تھا. نہیں سلیم طاہر نے کیا تھا, وہ میں نے نہیں کیا تھا. نہیں ڈائریکٹ وہ سلیم طاہر کی ڈائریکشن تھی, وہی اینکر تھے اس کے. اچھا. وہ ان کی الگ داستان ہے کہ وہ اینکر کیسے بنے. جی. وہ جو رؤف جو بعد میں کئی جیو میں رہے اور سارا, وہ اصل میں وہ تھے اینکر اس کے. تو سم ہاؤ سلیم طاہر کی ایکویشن نہیں بنی رؤف کے ساتھ, تو انہوں نے کہا میں خود کرتا ہوں. ویسے سر آپ کی پہچان بنا اینک والا جن. بالکل. اور نارملی آپ کے ساتھ جو بھی لوگ انٹرویوز کرتے ہیں وہ اینک والا جن کو ہی لے کے چلتے ہیں, لیکن ہم اس سے تھوڑا سا آگے بھی چلیں گے. اینک والا جن اور اماں خصوصی مقبولیت کے عامل ہیں, یہ دو پروجیکٹس آپ کے, ان کے بارے میں تھوڑا سا اگر. دیکھیں جی, اینک والا جن کی جو سبب ہے کرنے کا, وہ بھی ایک جسے کہتے ہیں نا ڈیئر ڈیول کہیں کا کام تھا. کہ جب میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتا, اور جتنے سینئر پروڈیوسر ہیں وہ مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتے, اور میرے پاس بڑے بڑے آئیڈیاز میں دیتا ہوں, آئیڈیاز اپروو ہوتے ہیں جی. لیکن اس پہ کام جو ہے وہ دوسرے پروڈیوسرز کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک میں نے آئیڈیا دیا دائرہ کے نام سے, تو اس میں دائرہ شاید نام تھا یا کیا تھا, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو ہاں, اس میں ایک ڈرامہ دائرہ تھا جسے مسرت کلانچوی نے لکھا, اور وہ میری زندگی کا پہلا میجر پلے تھا. وہ 13 پروگرام تھے, وہ اپروو ہو گیا. رفیق بڑائی صاحب مرحوم نے مجھے بلایا, پروگرام مینیجر تھے, کہنے لگے بس تیرا آئیڈیا اپروو ہو گیا تھے, تو ٹکٹ کٹاتے مختلف شہراں جا تے کہانیاں کٹھیاں کر. وہ آئیڈیا ایسی کہ مختلف جگہ تے جا کے مختلف شہراں پنجاب دے بلکہ پاکستان دے کے سندھی کہانیاں کٹھیاں کرنیاں, بلوچی کہانیاں, انہوں نے اس کو اردو میں ڈھال کے, تو ہم نے پلان کیا تھا میں نے کہ اس کو پیش کرنا چاہیے. میں بڑا خوش, لو جی میں تو. اگلے دن دفتر پہنچا تو وہاں کیا ہوا, ایک خط پڑا تھا میری میز پہ, اور سارے پروگرام جو ہے, سارے جو ایپیسوڈ تھے وہ پروڈیوسروں میں بانٹ دیے گئے تھے, اور میرے ہاتھ میں صرف ایک. That was the turning point of my professional life. یہ میں سوچا حفیظ طاہر چھوڑ دو, یہ دیکھو کہ وہ کون سا سلاٹ ہے جہاں پہ لوگ کام نہیں کرنا چاہتے, یا جسے لوور لیول کا کام سمجھتے ہیں, وہ بچوں کا سلاٹ تھا. جس کو بچوں کا پروگرام ملتا ہے وہ ناک منہ چڑھاتا ہے, یار یہ کی گل ہے, بچوں کا کام کرا گے. تو میں نے کہا نہیں, ٹارگیٹ کرنا چاہیے. پھر آئیڈیا سوچا آئیڈیا کیا ہو. بے شمار لوگ بے شمار کام کر چکے تھے, الف لیلا بھی ہو چکا تھا فلاں, اور الف لیلا کی پروڈکشن بہت ہی مطلب لوور لیول کی تھی. پھر میں نے کہا یار ایسا پروگرام کرتے ہیں, ایسا آئیڈیا سوچتے ہیں جو کسی نے پہلے پاکستان میں نہ کیا ہو. پھر میں نے کہا کیوں نہ ایک جن ہو اور وہ خوبصورت ہو, بالکل ریورس کر دیں نا, جن کو بس صورت دکھاتے ہیں. میرے ذہن میں قرآنی علم تھا تھوڑا سا, کہ قرآن میں جنوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں اچھے جن بھی ہوتے ہیں, برے جن بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا میرا جن اچھا ہوگا, خوبصورت ہوگا, ٹال ہوگا, اور دنیا میں آئے گا اور انسانوں کے ساتھ مل جل کے رہے گا. نیا آئیڈیا ڈیولپ ہو گیا. پھر سوچا کہ وہ جن کیوں آئے گا, یہ لاجک بہت ضروری تھی. جتنی فینٹیسیز ہوتی ہیں علی رضا, وہ ساری کی ساری اپنی لاجکس رکھتی ہیں. کہانیوں کی لاجک کو, فینٹیسیز کی لاجک کو جنرل کامن لاجک پہ رکھا ہی نہیں جا سکتا. اسٹار ٹریک کی اپنی لاجک, گیمز آف تھرونز کی اپنی لاجک, وہ دنیا ایک نہیں کریٹ کرنی پڑتی. جی. تو میں نے کہا پھر تو ریزن سوچتے. میں نے کہا میں چونکہ میری اپنی نظر ہی کمزور تھی, میں نے اپنے ریفرنس سے دیکھا کہ جن کی نظر کمزور ہو جاتی ہے اور شائن جنات اسے دنیا میں پھینک دیتے ہیں کہ جاؤ اینک لگوا کے آؤ.
یہ تھا اینک والے جن یہ کے مجھے تھاٹ. اور پھر اچھا آئیڈیا بن گیا اب نام کیا رکھیں. کسی بھی سیریل کا نام جو ہوتا ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب اس کا نام سوچتے رہے ایک دن میں شیو کر رہا ہوں اور میں نے وہ اینک رکھی ہوئی ہے سائڈ کے اوپر اور منہ دھو کے صاف کر کے اینک لگائی. او اینک والا اینک جن. والا اچھا سر یہ سیریل جو تھی اینک والا جن اس میں آپ نے بہت سارے نئے لوگوں کو انٹروڈیوس کروایا سیم ایز اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی ڈرامے تھے اور ان میں آپ بہت سارے نئے لوگوں کو لے گئے. مجھے یاد ہے کہ آپ شبنم مجید کو بھی اس میں لے کے آئے اور پہلی دفعہ ایکٹ کروایا اچھی پری کا آپ نے اس سے پرویز ہمارا ارشد. بہت سارے نئے کریکٹر. آپ کا سر اس میں جو آپ کا ورکنگ کیریئر ہے اس میں فیوریٹ کریکٹر وہ کون سا ہے جی؟ دیکھیں مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اچھا لگنے میں کامیابی حاصل کی. مجھے اچھا لگنے میں اب اگر اینک والا جن کی بات کریں تو حسی پاشا نے جو ہامون جادوگر کا رول کیا وہ وہی کر سکتا تھا. اسی بھی ہم کاسٹنگ کی بات کریں گے کہ کاسٹنگ کیوں اس طرح کی. وہ اس نے پتہ نہیں کتنے اس میں ویریشن کو 30-32 رول کیا ہے وہ 3 سال میں. کبھی وہ کچھ بن گیا, کبھی وہ کچھ بن گیا, کبھی وہ وینڈر بن گیا, کبھی وہ مداری بن گیا, کبھی وہ پیپر لوگوں کے ایگزامینیشن ہال میں جا کے مدد کرنے والا بن گیا. اس طرح کی چیزیں تو اس نے بڑی ویریشن دی. اس کے علاوہ زکوٹا جن ایکسلنٹ, اور نصرت آرا, اور پھر سیرش خان اور نبیل. اس سیرش کے علاوہ کسی کا کوئی زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا کام کرنے کا. تو نستور جن وہ میرے فیوریٹ کریکٹرز میں سے نہیں ہے, آپ کو حیرت ہوگی, لیکن اس کو رکھا بھی بالکل فریش تھا. اس نے اس سے پہلے کبھی کام نہیں کیا ہوا تھا. تو یہ ان میں سے میرا فیوریٹ ہے. اس کے بعد اگلے کیریئر میں چلیں تو اماں ڈرامے کی بات کریں تو اس میں شامل خان واز ایکسلنٹ. شین واز ویری گڈ. شین کا اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا, فریش تھی بالکل اس وقت. ہاں بالکل فریش تھی, بالکل فریش تھی. لیکن اس نے بڑی ایمانداری سے کام کیا, دل سے کام کیا. پھر آگ ڈرامے میں خاص طور پہ شامل خان کی وہ پہلی سیریل تھی پی ٹی وی کے لیے. جی اس کو میں نے کیسے سلیکٹ کیا, ایسے رینڈم. میں حبیب بینک ماڈل ٹاؤن سے باہر نکل رہا ہوں تو ایک چھوٹی سی ایف ایکس میں ایک لڑکا بیٹھا حسین جمیل. میں اس کے پاس چلا گیا. میں کہا کون ہے آپ؟ کہنے لگے میں شامل خان ہوں. میں کہا ڈرامے میں کام کریں گے؟ اس کے جواب سے پہلے مجھے بچا کو ایکسپیرینس ہے. کہتا جی بھائی شعیب منصور صاحب کی ایک میں نے وہ ویڈیو سانگ کی, اور کوئی ایکسپیرینس نہیں. میں نے کہا میں ایک سیریل کر رہا ہوں, آج اسٹوڈیو میں آؤ بات کرتے ہیں. وہ آ گیا, اور اس کے بعد اس کا کیریئر نے جو روز دیکھا ماشاء اللہ, یہ اللہ کا کرم ہے کہ جس کی انگلی پکڑی ہے اللہ نے اس کو روز دیا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں بھی میں اپنا کریڈٹ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سلیکٹ کرنے کی, لوگوں کو منتخب کرنے کی صلاحیت دی ہے. جی یہ صلاحیت میں اپنی زندگی میں فیل ہو گیا ہوں لیکن پروفیشنلی فیل نہیں ہوا. تو پھر شامل خان اور ایک لڑکی اس میں نے رکھی تھی سائرہ ارشد. جی وہ بڑی اچھی آرٹسٹ تھی, اور مجھے افسوس ہے کہ اس نے وہ اس لیول پہ گرو نہیں کر سکی جس پہ فرح حسین نے کیا. جی فرح نے میری پہلی سیریل اپنی میرے ساتھ کی. فرح حسین جانتے ہیں آپ؟ جی جی ہاں, اب وہ فرح انصاری ہیں شاید. جی تو وہ آگ کی ہیروئن تھیں, اور ان کے ساتھ حیدر سلطان کو بک کیا. حیدر سلطان ایک رف ٹف, لیکن اس کی جو لکنت تھی نا اس کے بولنے میں تھوڑی سی, اس کو کیش کرانے کے لیے میں نے اس کو بک کیا تھا, کیونکہ اس کا ڈبل رول تھا. ایک رول میں وہ تتلا کے بولتا ہے اور ایک رول میں وہ نارمل بولتا ہے. تو اس طرح یہ لوگ مجھے پسند رہے. جی اچھا سر, ابھی آپ کے اوپر ایک وہ ٹیگ لگا ہوا ہے کہ آپ بڑے رومانٹک آدمی ہیں اور بڑی محبت کی کہانیاں آپ کی ہیں, ایسے ہے؟ کوئی شک نہیں. جو آدمی
رومانٹک نہیں ہوگا، جس کے اندر رومانس کی حص نہیں ہوگی، وہ کریٹ نہیں کر سکتا. جی رومانس جو ہے وہ آپ کے اندر جو کریٹیوٹی ہے اس کو کک سٹارٹ کرتا ہے. اس کے بغیر آپ نہ شعر کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اچھے پروڈیوسر ڈائریکٹر ہو سکتے ہیں. کون سا دنیا میں ڈائریکٹر پروڈیوسر ہے جس کا کسی کے ساتھ عشق نہیں ہوا؟ اٹس این اوپن ہسٹری. اور کون سا ایکٹر ہے جس کو عشق نہیں ہوا؟ آپ انڈیا میں دلیپ کو لے لیں، راج کپور کو لے لیں، دلیپ اور مدھوبالا، راج کپور اور نرگس. تو اس طرح ڈائریکٹرز نے بھی اپنی ایکٹریسز کے ساتھ محبتیں کی، شادیاں کی. تو میں نے بھی کی اور میں نے بارہا کی، محبت تو بارہا کی، جی لیکن عشق ایک کیا. وہ کون تھی؟ یہ ایک سیکرٹ ہے جو میں ساتھ ہی لے جاؤں گا. چلیں. اچھا سر، پاکستان میں جو آغاز تھا، مدر آرگنائزیشن تھی وہ پی ٹی وی تھا. جی اس کے بعد بہت سارے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ اب میرا خیال ہے 100+ ہیں اس وقت وہ آئے. ایک مؤثر ٹی وی چینل کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے؟ یہ آپ کا کیونکہ ایک بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے، اس میں وہ کچھ تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ اتنے ٹی وی چینلوں کے بیچ میں کوئی اپنی اسپیس اس طرح سے بنا نہیں پا رہا، اور وہ کیا اس کے مؤثر ٹی وی چینل ہونے کے پیچھے کیا ہونا میں چاہیے؟ بتاتا ہوں. اس کی بنیادی بات جو ہے وہ کسی بھی ٹی وی چینل میں ایک کنٹینٹ ہوتا ہے جس پہ اتنی توجہ نہیں دی جا رہی جتنی کہ توجہ دی جانی چاہیے. پی ٹی وی نے کیا کیا؟ پی ٹی وی کا بھی جو پیٹرن تھا وہ مستعار تھا بی بی سی سے جی اور دوسرے ٹی وی چینل سے، اور پیٹرن بھی دوسرے ٹی وی چینل سے. جیسے نیلام گھر 3-4 پروگراموں کو ملا کے بنایا گیا تھا. جی تو ویریشن جو ہے، اب کچھ چینل ایسے ہیں جو صرف ایک جو ڈرامے پہ زور ہے جن کا، جی اور یا پھر اگر کامیڈی شو ہو رہے ہیں تو وہ ایک ہی طرح کے ہو رہے ہیں. وہ مختلف کامیڈین کو رکھا ہوا ہے اور مسلسل وہ پروگرام کیے جا رہے ہیں اور جھکتے ہیں اس لیول کی بھی لگ رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں. جی تو کنٹینٹ پہ نہ زور نہیں دیا جا رہا. پی ٹی وی نے کیا کیا کہ اس نے کنٹینٹ پہ زور دیا اور ایک ورائٹی آف پروگرامس، کرنٹ افیئر، نیوز، ڈاکومنٹری، مذہبی پروگرام، شوز، 1-to-1 ٹاک شوز، نیلام گھر قسم کے کوئز شوز، پی ٹی وی ایوارڈز، پاپ بیلا. اس کا میں ڈائریکٹر پروڈیوسر رہا ہوں. نیلام گھر میں نے کئی سال پروڈیوس کیا طارق عزیز صاحب کے ساتھ. جی طارق عزیز شو جب اس کا نام ہوا پھر میں اس کا پروڈیوسر بنا. پھر پاکستان کا سب سے پہلا پاپ شو میں نے کیا جس میں پاکستان کے سارے پاپ اس وقت کے سنگر آئے، علی اعظمت، سجاد علی، مطلب بٹ ناٹ جواد وغیرہ. جواد شاید نہیں تھا اس وقت. ابرار الحق کا بلو پہلی دفعہ میں نے پروڈیوس کیا پی ٹی وی کے لیے. تو اس طرح کی ویریشن جب آپ نہیں دیں گے نا، جس میں آپ یو کیٹر ٹو آل سیگمنٹس آف دی سوسائٹی، اور ساتھ ساتھ جو سوسائٹی کی کلچرل ویلیوز ہیں ان کو ڈیمیج نہیں کرتے ہوئے آپ ایک رستہ بنائیں گے جی اور ان کی پریزرویشنز کر اپنی اسلامک ویلیوز، اپنی کلچرل ویلیوز، اپنی جو زندگی گزارنے کا جو ایک طریقہ جو ہم نے پرکھوں سے جی یہاں تک لے کر آئے ہیں، جب تک اس کو سامنے رکھ کر پروگرام نہیں بنائے جائیں گے تو پی ٹی وی کے لیول کی شہرت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی. یہ بات ہے اصل میں. باقی ٹیکنیکلی لوگوں نے بہت ترقی کی ہے. جی اس کے سنیماٹوگرافی بہت اچھی ہو گئی ہے، ساؤنڈ ڈیزائن بہت بہتر ہو گیا ہے. ہاں ایکٹنگ ڈیٹیریوریٹ کر گئی ہے، ایکٹنگ کا وہ لیول نہیں رہا. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکٹر کے پاس ٹائم نہیں، وہ ریہرسل نہیں کرتا. بعض اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک انیشیل میٹنگ بھی سارے ایکٹروں کی اکٹھی نہیں ہوتی کہ کون کس کا کیا لگتا ہے، کیا رشتہ ہے اس کا. بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایکٹر آتا ہے کہ ہاں دوستو جی میں کی کہنا، تو اسسٹنٹ وہ اسکرپٹ آگے کر دیتا ہے، وہ ڈائلاگ بول دیکھ کے کے پڑھ چلا رہا جاتا ہوتا ہے. تو جیسے ہم موسیقی میں کہتے ہیں نا رچاؤ، ہے. جی وہ رچاؤ نکل گیا، وہ ختم ہو گیا جی، اب پتہ کاری دوڑ لگی ہوئی ہے بس صرف. دوڑ لگی. پھر دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ ریٹنگ کی وجہ سے بہت بربادی ہو رہی ہے. سر آپ کے دور میں جو سٹارٹ اپ تھا اس میں تو بہت مشکل تھی یہ ایڈیٹنگ، اب تو بالکل آسان ہو گئی ہے کیا؟ ایڈیٹنگ. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کور اپ کی جا سکتی ہیں، ہاں لیکن دیکھیں آج بھی میں لیکن کانسیپچول ایڈیٹنگ نہیں ہے.
بیسک جو آپ میرا خیال ہے کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہی میں ہے. بات کر رہا ہوں کنسیپٹ. دیکھیں یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جی کہ ایڈیٹنگ فارمیٹ کیا ہے, وہ لینئر ہے نان لینئر ہے, یہ تو جو مشینیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اس لحاظ سے ٹیکنالوجی چیزوں کے انہانس ہو رہی ہے. وہ ٹیکنیکل چیزیں بدلتی جا رہی ہیں, لیکن بنیادی خیال جو ہے وہ کنسیپٹ اور کریٹیوٹی جو ہے وہ تو انسان کرتا ہے نا. شارٹ کون سا کہاں لگانا ہے, اس میں سے کیا میننگ نکالنا ہے, یہ تو ڈائریکٹر کا یا کسی کریٹیو ایڈیٹر کا کام ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہے. مارٹن اسکورسیز جیسا بڑا ڈائریکٹر کو بیوقوف تو نہیں کہ اس نے ایک ایڈیٹر ساری زندگی اپنے ساتھ رکھی, 53 ایئر سے اس کے ساتھ کام کر رہی ہے, تو کوئی وجہ تو ہوگی نا, جی کیونکہ وہ عورت کریٹیو ہے. ایڈیٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ پروڈیوسر کی جو غلطیاں ہیں ان کو بھی سمیٹے اور اس میں سے کوئی تخلیقی چیز پیدا کرے. اس لیے میں ڈائریکٹر سے, ہر ڈائریکٹر سے کہتا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کو, سب کو, کہ یار پاس بیٹھ کے ایڈٹ کرایا کرو. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر, میں ایک چیز شیئر کر دوں کہ میں زندگی میں کبھی بھی میں نے سوئچنگ نہیں کی تھی, اور میں اور آپ ایک ادارے میں اکٹھے تھے. تو آپ نے یہ تھے معظم کوال وغیرہ تھے, تو ہمارے پاس نیا نیا سوئچر آیا تھا ایسی 580. تو آپ نے مجھے کہا کہ بیٹھو سوئچ کرو. میں کہا سر مجھے تو نہیں آتا. آپ نے کہا نہیں میں کھڑا ہوں پیچھے, یہ بٹن یہ ہے, یہ بٹن یہ ہے. اس کے بعد آپ جس وقت پروگرام ختم ہوا میں نے پیچھے دیکھا تو آپ نہیں تھے. فون میں نے کیا, آپ گھر میں تھے. یہ وہی کچھ میں نے کیا جو میرے استادوں نے میرے ساتھ کیا تھا. جی میں نے جب کافی اسسٹ کر لیا فاروق بشیر صاحب کو میوزک میں, اور میوزک کی سمجھ آ گئی, تو ایک دن فاروق صاحب ایک راگ رنگ ریکارڈ کر رہے تھے 50 منٹ کا, استاد سلامت علی خان مرحوم, جن کی وہ بڑی مشہور چیز ہے سام المور مہارا. تو میں پاس بیٹھا ان کے, نا وہ دیکھ رہا تھا. جب وہ پروگرام ٹیپ رول پہ گئی تو فاروق صاحب نے کہا کہ بیٹھو. میں بیٹھا, اور جب طبلے والے نے ایک تہائی ماری اور تہائی پہ میں نے صحیح کٹ کیا تو فاروق صاحب اٹھ کے چلے گئے. 50 منٹ کا پروگرام میرے سر پہ چھوڑ کے. لیکن اس کے پیچھے میری پرفارمنس تھی نا, کہ وہ جتنے پروگرام کرتے تھے ان سب کی ایڈیٹنگ میں کرتا تھا. تو جس کو ایڈیٹنگ آ جائے اس کو پروڈکشن کی سینس بھی آ جاتی ہے. جی وہ سوئچنگ بھی تو ایڈیٹنگ ہی نا یار, ایڈیٹنگ آن لائن ایڈیٹنگ آن لائن ہے وہ آف لائن ہے. تو بس پھر وہ اس کے بعد پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. میں فاروق صاحب کو آج بھی سلام کرتا ہوں, کہیں مل جائیں تو ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہوں کہ جناب یہ بڑی بات ہوتی ہے. اس طرح یاور صاحب نے میرے ساتھ کیا. یاور صاحب نے جو مجھے اعتماد دیا, ایک ڈرامہ تھا ان کا اسسٹنٹ چلا گیا, بیمار ہو گیا, تو پلاننگ آفیسر نے میری ڈیوٹی لگا دی یاور صاحب کے ساتھ. اسسٹنٹ تھا, میں چلا گیا, میں نے سلام کیا. تو اب یاور صاحب چند جی وہ گل ہے یہ کہ وہ سلیم بیمار ہو گیا, تو تسی مینوں اسسٹ کر دو گے. ارے یار میں یاور صاحب کی شکل دیکھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ اتنا بڑا ڈائریکٹر مجھے مطلب کیسے بات کر رہا ہے میرے ساتھ. چند جی اور کر دو گے کی مطلب میری ڈیوٹی لگ گئی ہے, میں آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. بٹ ہی واز اے گریٹ مین. جب ریکارڈنگ ختم ہوگی کہنے لگے چند جی آج ایڈیٹنگ کرو. اس سے پہلے میں نے صرف وہ تلاش ایڈٹ کیا ہوا تھا, شاید مووی نہیں کیا ہوا, نہیں کچھ بھی نہیں, کوئی ڈرامہ کبھی ایڈٹ نہیں کیا تھا. اسکرپٹ انہوں نے مجھے تھما دیا کہ چلو رات کو ایڈیٹنگ کرو. وہ میں نے کہا یاور صاحب ہم نے آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو جو باتیں آپ کو وہاں پہ ایڈیٹنگ ٹیبل پہ ذہن میں آتی ہیں وہ مجھے نہیں آئیں گی. چند جی کر لو. جی میں نے 50 منٹ کا ڈرامہ ایڈٹ کر دیا. واہ. اب اس میں ساری ریکارڈنگ بھی میرے سامنے نہیں ہوئی تھی. بہرحال کوئی اللہ نے سینس دی ہوئی تھی, جوڑ دیا. ہوں اگلے دن یاور صاحب کہنے لگے وہ چند جی وہ تسی مکسنگ بھی آپ کرنی. میں کہ یاور صاحب یہ بہت مشکل ہے, مجھے نہیں آتا یہ کام. آپ 10 ٹیپیں سنتے ہیں اور کہیں جا کے سلیکشن کرتے ہیں اور لگواتے ہیں میوزک. چند جی میں کہہ رہا نا کرو. لو جی میں نے مکسنگ کر دی.
اب ساری رات لگا کے میں واپس آیا, وہ پروگرام چلنا تھا, پہلے پریویو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں علی. میں نے کہا سر وہ دیکھتے لو, وہ تو صحیح, وہ پروگرام تو دیکھ لو جو میں ایڈٹ کیتا اور مکس کیتا. سر جی آن ایئر دیکھا کہ اتنا کانفیڈنس کوئی کسی کو دے دے. ویسے سر یہ کانفیڈنس وہ یاور صاحب کے ساتھ آخری ایام جب تھے میں اور آپ اکٹھے گئے تھے ملنے کے لیے, تو وہ بھی دیتے تھے اور یہ کانفیڈنس آپ نے بھی دیا ہوا ہے, اور آپ کے بہت سارے شاگرد ایسے ہیں کہ جن کو آپ نے یہ کانفیڈنس دیا ہے. میں اگر اجازت دیں تو میں ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ویورز کے ساتھ. میری جو فرسٹ جاب تھی, مینیجریل جاب جو تھی, مجھے اپوائنٹمنٹ ہوئی میری رائل نیوز میں. مجھے بڑا اچھا آفس انہوں نے دیا, اور میں جس وقت وہاں پہ گیا میں نے آفس دیکھا تو وہ ایک معنی رکھتا تھا آفس. میں اپنی چیئر پہ نہیں بیٹھا کیونکہ میں نے بیٹھنا بھی نہیں تھا کہ جس کے مرہون منت تھی وہ سیٹ جس کی وجہ سے میں وہاں پہ پہنچا تھا, اس کی موجودگی کے بغیر میں وہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہ رہا تھا. تو پھر میں نے سر کو بلایا, میں نے کہا سر آپ آئیں, جب تک آپ نہیں آئیں گے میں اپنے آفس میں نہیں بیٹھوں گا. پھر سارا سر نے آ کے مجھے پھر اپنے ہاتھوں سے وہاں پہ بٹھایا, اور وہ ایک لمحہ جو ہے وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. آپ کو یاد ہے مجھے, اور میں بالکل اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ بہادر بامراد, سر وہاں پہ بھی آپ نے یہی بات بہادر بامراد. کئی مثالیں, مثلا میں نے اتنے سارے لوگوں کو انٹروڈیوس کرایا, اللہ کی مہربانی سے جس کا ہاتھ پکڑا اللہ نے برکت ڈالی. اس کو میرا کیا کمال, میری ان صرف انتخاب کی طاقت دی کہ اس کو انتخاب کر لو, یہ اچھا ہو سکتا ہے. تو اس طرح ان میں پریا پرویز, ان میں شبنم مجید, ان میں میرا ارشد. تو یہ زمانہ, یہ وقت تمہارے والا بے شمار لوگوں کے ساتھ بیتا میرے ساتھ. جیسے میں ایک دن کہیں جا رہا تھا بائی ایئر, اور مجھے اب یاد نہیں اسلام آباد سے لاہور یا لاہور سے اسلام آباد جا رہا تھا. تو میں یوں بیٹھا ہوں, ایک دم سے ایک خاتون آئی پیچھے سے اور نیچے زمین پہ بیٹھ کے, یہ سیٹ ہے اور یہ, اور میرے گھٹنے پہ آتا. میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ میرا ارشد تھی. سو کسی کے ساتھ اچھا کیا ہو. اسی طرح پریا پرویز نے ایک دفعہ بہت بڑی فنکشن تھا وہاں پہ, اس طرح کیا تھا. تو یہ انعام ہوتا ہے جی سر آپ کے مینٹور کا. بالکل ایسے ہی ہے سر. اور پھر ایک اور لڑکا ہے تمہارے علاوہ, تم نے ماشاءاللہ بہت ترقی کی, اور ایک لڑکا وقار عظیم خان ہے, جی وہ اس وقت ون آف دی بیسٹ کمرشل ڈائریکٹرز آف لاہور. جی تو اس نے بھی بہت ترقی کی. وہ بھی اتنا خیال رکھتا ہے, وہ فون کرتا رہتا ہے, آ جاتا ہے, ملتا ہے, گپ لگاتا ہے. تو اس طرح ایک ریلیشن شپ جو ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, وہ بڑا زبردست ہے, اور اس کو بنا کے رکھنا چاہیے. جی ایسے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو بہت کامیاب ہوئے, لیکن مجھے اس وقت ان کے نام یاد نہیں آ رہے. تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے کسی نہ کسی شخص پہ. آئی ایم ون آف دوز, آئی ایم بلیسڈ. جی بالکل ایسے ہی سر, بالکل بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ بہت سارے لوگ آپ سے جنہوں نے سیکھا آپ سے. اور مجھے ایک آپ کی بات اور بھی یاد ہے سر کہ مجھے آپ نے مسجد اللہ اکبر کی ڈاکومنٹری بنانے کے لیے کہا تھا, اور میں وہ ڈاکومنٹری بنا کے آیا, اور سخت ترین ڈانٹ آپ سے میں نے کھائی تھی, اور وہ بڑے سخت الفاظ تھے آپ کے میرے لیے. لیکن اس کے بعد پھر میں جب دوبارہ سے گیا ہوں تو مجھے میرے کریڈٹ پہ پاکستان کا ایک ڈاکومنٹری چینل ہے, اینڈ دیٹ از ون آف دا بیسٹ ٹی وی چینل ان پاکستان میڈیا انڈسٹری, ڈسکور پاکستان. ڈسکور پاکستان. تو وہ ڈاکومنٹری بھی میں نے آپ سے ہی بنانی سیکھی تھی. تو وہ ایک سفر ہے نا تمہارا, جی کہ تم نے بجائے غصہ کرنے کے اس جی بات کو سمجھ لیا جی کہ یہ کام نہیں کرنا اور یہ کام کیسے کرنا ہے. جو سمجھ لیتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے. جی تو یہ تو ایک بڑی اچھی مثال تم نے اپنی زندگی سے دی ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ چینل 5 میں کام کرنا کا تجربہ ہمارا کوئی اچھا نہیں رہا, اور ابھی تک انہوں نے میری پیمنٹ بھی نہیں دی. ساڑی بھی نہیں دیتے. ہماری بھی نہیں دی ہوگی, طارق فرید کی بھی نہیں ملی. تو عجیب و غریب معاملات ہیں ان کے. کریم تھی سر ان کے تو پھر پاس, وہ چینل بھی کدھر ہے, کریم تھی سر. پھر وہ چینل بھی کدھر ہے. ہاں نہیں ہے سر. ایسے ہی ہوتا ہے نا جی کہ فیئر ہونا پڑتا ہے. جو لوگ آپ کو, مطلب آئی واز دیئر فرسٹ ڈائریکٹر کوآرڈینیشن, اور میں نے
سر اتنی محنت سے ہم لوگوں نے آپ کے کہنے پہ وہ چینل لانچ ہوا تھا، وہ ایک بڑا یادگار ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے مجھے صبح فون کیا 11 بجے، کدھر ہو علی؟ میں نے کہا جی میں آفس پہنچ گیا ہوں. آپ نے کہا جاؤ میرے آفس میں دراز کھولو اور فلاں فلاں چیز پڑی ہے اس کو نکالو، اور یہ شام کو چینل جو ہے وہ ہم نے آن ایئر کرنا ہے. وہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے سر. وہ ہمارے اس طرح اینلیز ہوتے تھے لائن کی لائن دونوں سائڈوں پہ. میں نے سینٹر میں وہ چیئر رکھی ہوتی تھی، کبھی میں ادھر جا رہا تھا کبھی ادھر. رات کو 2 بجے ہم نے اللہ کا نام لے کے وہ چینل آن ایئر کیا تھا، لیکن اس کا ہمیں وہ نہیں ملا ایسا ایوارڈ جو نہیں میں ملا تو کوئی بات نہیں. ہاں ہم نے پھر ان کی جو کی تھی وہ چینل 5 کی الیکشن الیکشن ٹرانسمیشن. سر، آئی واز دس آلسو دی سوئچنگ پروڈیوسر ایٹ دیٹ ٹائم. ڈائریکٹر تو ہم میں تھا ہی دونوں تھے سارے. سر، ہم دونوں ساتھ ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے، تھے. میں تھا، پھر 2 پروڈیوسر ہم نے وہ پی ٹی وی سے لیے تھے. پی ٹی وی والے تھے جی کیسر کیسر شریف صاحب تھے اور مشتاق فرحان مشتاق. کیسر شریف اور فرحان مشتاق بھی ہمارے ساتھ تھے. تو وہ ہم ہم نے تو ایک بہت بڑا 24 مارکا کیا گھنٹے تھا. ہم جاگتے رہے، اور اس کے بعد جس وقت وہ ہوا تو ہمیں پھر کہا وہ آپ گیا کے کہ آپ سامنے ہے نا، کی پھر ناشکروں کا تو یہی ہوتا ہے نا، پھر کیا کہہ سکتے ہیں. شروع میں جی میں نے ایک بات کہی تھی کہ وہ سر نے ایک میرا انٹرویو لیا تھا، وہ چینل 5 میں ہی لیا تھا جی. اس میں سر نے میرے سے ایک چیز پوچھی تھی کہ واٹ از شارٹ. تو وہ کیونکہ سر نے کسی زمانے میں مجھے بتایا تھا کہ ویژول اسٹیٹمنٹ آف اسکرپٹ از کالڈ شارٹ. تو میں نے سر کو یہ جواب دیا تھا، تو سر نے کہا تنخواہ کتنی لوگ ہیں. وہ سیکھا بھی آپ سے ہی تھا سر. اچھا سر، آپ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے آپ پینل پہ رہے ہیں، اور آپ کی وجہ سے مجھے بھی آپ نے پینل پہ کروایا تھا. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. وہ ایک ویڈیو کنسلٹنسی تھی، تو وہ اے ڈی بی نے مجھے بھی ویڈیو کنسلٹنٹ رکھا تھا، اور آپ کو بھی میں نے اپنے ساتھ لیا. سیف صاحب تھے ایک بیوروکریٹ ہیں، ان کو یہ پروجیکٹ ملا تھا جی. اور ہمارے دوست اشرف علی صاحب کے ذریعے وہ مجھ تک پہنچا. وہ سیف صاحب کی اور میرے کامن فرینڈس تھے. تو اس طرح وہ ایک بہت بڑا وینچر ہم نے 6 انفارمیٹریز تھی وہ جو ہم نے مل کے بنائی، اور اس میں ڈاکومنٹری کا ایکسپیرینس تمہارا اور میرا کافی کام آیا، اور اس کو ہم نے بنایا، اور پھر وہ اپروو اور بہت اس کی تعریف ہوئی. تو وہ ایک بڑا ایک معجزاتی کام ہم لوگوں نے کیا، اور جن حالات میں کیا. جی سر. بڑے ہی حالات خطرناک تھے، یعنی ہر ٹائم بہت شارٹ تھا سر. ٹائم اتنا کم تھا کہ وہ اس کا ہو جانا اپنے طور پہ ایک میریکولس کام تھا. اور پھر جس طرح کے حالات تھے، جو ہم نے پروڈکشن ہاؤس جس سے ہماری بات ہوئی تھی، ان کے حالات خراب ہو گئے. ان کے یہاں بجلی کا مسئلہ ہو گیا، ان کا وہ جنریٹر خراب ہونا شروع ہو گیا، سسٹم خراب ہونے شروع ہو گئے. لیکن پھر بھی ہم نے راتیں وہاں گزاری. ایسے ہی ہے سر. دن رات ہم 24 گھنٹے پروڈکشن ہاؤس میں رہے، اور شوٹنگ ہم نے جتنی محنت اور محبت سے کی. سر انبلیویبل ہے، اتنی اسپیڈ میں ہم پروڈکشن کر رہے تھے کہ تو وہ پھر بس اللہ نے وہاں بھی عزت دی. وہاں پہ سر انٹرنیشنل بھی کام کر کے جی دیکھ لیا. وہ ایک بڑی زبردست چیز تھی کہ وہ پورا پروجیکٹ صبح ہم نے پریویو کروانا تھا، اور رات کو وہ مشین خراب ہو گئی، وہ سارا ڈی پیچ ہو گیا ہر چیز. پھر پوری رات بیٹھے رہے اور کیا، اور اللہ نے عزت دی، وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے نکل گیا. یہ اس طرح کے حادثے ہوتے رہتے ہیں. مطلب میں ایڈورٹائزنگ میں جب تھا، آپ نے تو ایڈورٹائزنگ کے بارے میں بھی کچھ اچھا، پھر جب سوال آئے گا تو پھر بات کریں. میرا نیکسٹ کویشچن ہی ہے سر. ایڈورٹائزنگ سے منسلک رہے ہیں آپ بہت عرصہ، اور کاپی رائٹنگ میں آپ کا ایک نام ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا. ہاں، وہ پچھلے سوال جو بات ہوئی نا، وہ اس کی کنیکٹیویٹی ہو گئی ہے کہ ایک کمپنی، اور کمپنیز میں بھی کام کیا، لیکن جو سب سے آخر میں نے کام کیا تھا اس کے لیے ایڈ گروپ کے لیے. تو ایڈ گروپ میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہم نے کیا. وہ تھا 2013 کی کیمپین مسلم لیگ نون کی. اور مسلم لیگ نون کی کیمپین جو تھی وہ تقریباً 32 کروڑ روپے کی وہ کیمپین تھی، یہاں تک میری میموری کام کرتی ہے. تو اس کے لیے سب کچھ میں نے لکھا، اور پھر ساتھ مل کے پھر اس کی ریکارڈنگز میں بھی شامل. ایک باری فیئر بھی آپ نے لکھا ہے؟ ایک باری فیئر بھی آپ نے لکھا؟ نہیں، وہ اس وقت نہیں تھا. اچھا. وہ اس میں کچھ اور چیزیں ہم نے بنائی تھیں.
تو پھر وہ جب وہ قریب آ گئی، وہ وقت قریب آیا اس کی آن ایئر جانے کا، اور ہم نے ساری ایڈیٹنگ کر لی، اپروول ہو گئی ویڈیوز کی ساری، صرف الیکٹرانک میڈیا ہم نے کیا تھا. تو جس اگلے دن جب آن ایئر جانا تھا ہارڈ ڈرائیو کریش ہو گئی. پھر جو ہم پہ بیتی، حالانکہ اس سے ایک دن پہلے میں اپنے ایڈیٹر سے کہہ رہا تھا، عاطف سے، میں نے کہا عاطف ریڈ ہو گیا ہے، یہ ریڈ لائن آ گئی ہے، اس کو کہیں اور ٹرانسفر کر لو، مارے جائیں گے. جی. اس کو اوور کانفیڈنس تھا سر اسی دیکھ. اچھا یہ والی سچویشن جو ہے نا سر، یہ ہارڈ ڈرائیو کریش ہونے والی سیم سچویشن ہمارے ساتھ ہوئی تھی اے ڈی بی کے پروجیکٹ. وہی نا، وہی. اور وہاں پہ سر ایک اینیمیٹر تھا واحد حسین. وہ سر آپ نقل جو اتارتا ہے وہ کمال ہے، وہ آپ کے سامنے نہیں کرتا، لیکن وہ جو سچویشن اس وقت ڈیولپ ہوئی تھی اس میں نا، وہ آپ بالکل آپ ایسے ہو کے بیٹھ گئے تھے، اور کیسے ہو سکتا ہے بالکل یہ حالت. تو وہ ایک سچویشن ہم اکثر یاد کرتے ہیں جب بھی ملاقات ہوتی ہے، ہم اکثر وہ سچویشن. اور یہی سچویشن ایڈ گروپ میں اسوا آفتاب پہ آئی تھی. وہ ہماری ریزیڈنٹ ڈائریکٹر تھیں. شی از این ایکسلنٹ وومن. ان کا جواب نہیں ہے، ان کا میں بڑا اچھا ذکر کرتا ہوں، میری بڑی عزت کرتی ہیں، اور میں بھی ان کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں. تو پھر کوئی نہیں، پھر ہم رات کو ہمارا جو ایڈیٹر تھا وہ چلا گیا فیس سینٹر، اور وہاں بیٹھ کے سارا اس کو ریکور کروایا. کروایا. اچھا سر، آپ اسٹل فوٹوگرافی کے بھی، لیکن ابھی ایڈورٹائزنگ کی تو بات ہی نہیں ہوئی. یہ تو ایک واقعہ ہے نا علی. اب دیکھیں، میں جب 1981 میں میری کتاب چھپی نا، تو ایک خاتون تھیں مسز راضیہ عارف. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایڈورٹائزنگ کی کتنی بڑی خاتون ہے. وہ ساتھ ایڈورٹائزنگ کمپنی میں کام کرتی تھی، اور ان کے 2 بچے تھے جو میری بیوی کی شاگرد تھے ڈی پی ایس میں. اچھا وہ دن ہمارے گھر آئے، میں نے انہیں اپنی کتاب دے دی، وہ لے گئی. اگلے دن پھر آ گئی، میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے، آپ ہماری کمپنی کے لیے کام کریں گے. کمپنی کون سی تھی؟ ساسا، دا مدر آف آل کمپنیز ان لاہور. جی. تو میں چلا گیا، اور انہوں نے مجھے کاپی رائٹر رکھ لیا، پارٹ ٹائم کاپی رائٹر، کیونکہ میں پی ٹی وی جوائن کر چکا تھا. وہاں سے میری کاپی رائٹنگ کا آغاز ہوا، اور پھر میں نے ملت ٹریکٹرز کا کام کیا، پھر میں نے فوجی فرٹیلائزر کا کام کیا، سونا یورے کا کام کیا، باٹا کا کام کیا، اور پھر ساسا سے انٹرفلو چلا گیا. انٹرفلو ایک اور بہت بڑا نام ہے، طاہر خان کی کمپنی، اس میں بھی میں نے بہت بڑے بڑے کلائنٹ کے ساتھ کام کیا. اور سونا یوریا کو کنٹینیو کیا. ساسا سے انٹرفلو میں پہنچے تو وہاں بھی سونا یوریا تھا. بڑے بڑے سلوگن کوائن کیے. پھر یونیفارم کا کام کیا. یونیفارم کا ہاؤس سلوگن آج تک وہ استعمال کرتے ہیں، یونیفارم بنائے گھر، یونیفارم سجائے گھر. پھر باٹا کا ایک سلوگن کوائن کیا تھا، وہ بہت دیر چلا، چھٹیوں کو ٹاٹا، ہیلو ہیلو باٹا، یہ سلوگن تھا. پھر وہ جو پہلا جنگل تھا سونا یوریا کا، وہ میں نے ہی شوکت علی سے میرا خیال ہے ریکارڈ کرایا تھا، کہ اچھی کھاد کی پہچان سونا یوریا کا نشان. اور ان کے جتنے ریڈیو اسپاٹس تھے وہ سارے میں لکھتا تھا، جتنے جنگل بنتے تھے وہ میں کراتا تھا. تو اٹ واز این ایکسلنٹ ایکسپیرئنس کہ 2 لائنوں میں کیسے بات کرنی ہے، 4 لائنوں میں کیسے بات کرنی ہے، 30 سیکنڈ میں کیسے شارٹیسٹ ٹائم میں اپنا میسج کیسے کنوے کرنا ہے. چیلنجنگ. جی. لیکن شکر اللہ نے اتنی عزت دی کہ آج تک میں آن لائن کاپی رائٹنگ کا کام کرتا ہوں. زبردست. پھر بلیزان میں کام کیا، ویلوسٹی میں کام کیا. مائڈاس میں بھی رہے سر؟ مائڈاس میں نہیں کیا. باقی جتنی بڑی کمپنیز تھیں ان میں نے کام کیا. اس وقت سب سے بڑی کمپنی جہاں انٹرفلو ہوتی تھی. جی. تو اس طرح ایک وہ بھی ایکسپیرئنس. لیٹسٹ جو میں جب میں نے پڑھانے کی طرف سوئچ کیا ہے تو اس وقت میں ایڈ گروپ میں تھا. ایڈ گروپ جب بند ہوگی لاہور سے تو میں. اچھا پچھلے کویشچنس میں سر ایک ہماری کنیکٹیوٹی جو تھی وہ مس ہو گئی. بہت سارے ٹی وی چینل سر جن کے آپ پائنیئر ممبر ہیں، وہ ایکسپیرینسز کیسے ہیں سر؟ ایک چینل 5 کا تو آپ نے بتا دیا، ایک کیسٹ پلس کا، ایک کیسٹ پلس ایک کمیونٹی ٹی وی تھا جہاں پر کام کرنے کا ایکسپیرینس بہت برا رہا. جی. لیکن یہ ہے کہ اس میں صرف ایک اچھا پہلو تھا، وہ یہ تھا کہ میں نے تمہیں گروم کیا، تم بعد میں اچھے پروڈیوسر بن کے اور اچھے آفیسر بھی بنے، اور ابھی تک ماشاءاللہ
ایک نئے وینیو میں تم داخل ہو گئے اینکرنگ میں، اچھی بات ہے، آئی لائک اٹ ویری مچ اینڈ آئی اپریشیٹ یو. لیکن ہمارا اپنا ایک ایکسپیرینس وہاں پہ کام کرنے کا صحیح ابھی نہیں رہا. ریسنٹ بھی آپ ایک چینل میں رہے ہیں جی. ہاں میں ابھی، ہاں ایک یہ بھی میں نے شروع کی، یہ میں ان کے الف. پائنیئر ممبرز میں الف ٹی وی چینل. جی. یہاں میں بہت انتھوزیزم سے گیا تھا ہوں. کہ چونکہ پیچھے پارٹی بہت بڑی تھی، وہ ستارہ والے، اور میاں صاحب جو ہیں کہ میاں ادریس صاحب وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، میں آج بھی ان کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ انیشیٹو لینے والے آدمی ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان کو ٹیم نہیں اچھی ملی، اور میرے ایکسپیرینس سے کسی ٹیم نے فائدہ نہیں اٹھایا. جن لوگوں کو بھی انہوں نے مینجمنٹ میں رکھا انہوں نے مجھ سے فائدہ نہیں لیا، میری پروڈکشن سے میری ڈائریکشن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اور مجھے کنٹینٹ ہیڈ کے طور پہ انہوں نے میری ذمہ داریاں مجھے دیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ آئی کوڈ ڈو اٹ ویری ویل. لیکن میرا اصل جو ڈومین تھا اس کو تو یوٹیلائز ہی نہیں کیا گیا. تو سو پھر اصل میں سر وہ ایجوکیشن چینل تھا، اور پھر وہ ایجوکیشن چینل وائبل نہیں ہوا اور رول بیک ہو گیا. اصل میں سر وہ نارمل جو ایک چینلز کے بیچ میں ڈرا بیک ہے کہ وہ کسی اچھے بندے کو آنے نہیں دیتے. ہاں اسکیئرڈ فیل کرتے، کچھ اسکیئرڈ فیل کرتے ہیں، انسیکیور ہوتے ہیں کہ جی پتہ نہیں یہ آ گیا تو کی ہو جتنے جائے. میرے باسز رہے جی. وہ مجھ سے جونیئر تھے، جی. تو یہ مسئلہ چلتا رہا ان کے ساتھ، جی. ایون دی لیٹسٹ باس. تو ایسے ہی ہے، اگر وہ مجھ سے فائدہ اٹھا لیتے تو شاید کچھ بہتر ہی ہوتا. اچھا سر. لیکن ابھی بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں میاں ادریس کے انیشیٹو کو کہ اتنے ہاؤ ہو کے دور میں ایک ایجوکیشن چینل سوچنا بڑی بات تھی، اور اس پہ 2 سال چلانا، اور اس پہ پیسے بھی انہوں نے اچھے لگائے پیسے اچھے لگائے، پیسے اچھے لگائے تھے، اکوپمنٹ بڑا اچھا خریدا تھا، اور بڑا اسٹوڈیو اچھا کی چیزیں. اچھا سر اسٹل فوٹوگرافی آپ کا ایک میں نے سولو فلائٹ والی ایک پکچر دیکھی تھی کسی زمانے میں. ہاں بالکل، وہ سولو وہ میرے فلائٹ خیال ابھی بھی فرسٹ فلائٹ آپ کی ڈرائنگ روم میں ابھی بھی لگی ہوئی ہے. میرا ایسا ہے کہ میں ابھی 1958 میں اگر جاؤں تو میں اس وقت 11 سال کا تھا، شاید 11 سال کا تھا، 11-12 سال کا، جب میرے ابا جی میرے لیے پہلا کیمرہ لے کے آئے. وہ کیمرہ بھی میں نے ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا، ٹوئن لینس کیمرہ یشیکا کا تھا. بس پھر میں تصویروں کے ساتھ جڑ گیا. انہوں نے، وہ بہت بہادر اور بہت سمجھدار آدمی تھے، میں انہیں ہمیشہ اپنا ہیرو کہتا ہوں. تو انہوں نے ہی میری زندگی کو کار کیا. اگر وہ کیمرہ نہ لا کے دیتے تو شاید میں امیج کے ساتھ جوڑتا ہی نا. جی. تو ان دنوں بلیک اینڈ وائٹ اور اسکوئر سائز کا نیگیٹو ہوتا تھا اس میں، اور پھر بلیک اینڈ وائٹ تصویریں میں نے بنانی شروع کی. اور پھر اس کے بعد یشیکا 35 وہ میرے لیے لے کے آئے، اور اس طرح میری اسٹل فوٹوگرافی کے شوق کو بھی آگے بڑھایا. اور پھر میں نے بھی اس کام کو جی جان سے کیا. پھر مجھے بیسٹ فوٹوگرافر کا ایوارڈ ملا دا فرسٹ فلائٹ پہ. پھر سو ہی ول کم پہ بھی مجھے لوک ورثہ والوں نے ایک سیکنڈ پرائز دیا. اور اس طرح PNCNE میں مجھے ایک ہوم سویٹ ہوم پہ ایوارڈ دیا. تو ایک اور 6 ایوارڈ مجھے نیشنل ٹرسٹ، پاکستان نیشنل ٹرسٹ نے دیے. تو میرے لیے یہ بھی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ نے اس کام میں بھی قبولیت بخشی. وہ پھر جو امیجز بنانے کی ایک صلاحیت تھی وہ میرے پھر ویڈیو امیجز میں بہت کام کیریئر میں کام آتی رہتی. ذرا آپ کی سر اتنی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے کہ اگر وہ پوچھنے پہ لگ جائیں گے تو شاید ہمیں یہ گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کافی نہیں ہوں گے، بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا. اس لیے میں ذرا کوئکلی آگے کی طرف نکل رہا ہوں. سر کتاب لکھنے کا شوق کب ہوا؟ یار یہ کوئی شوق نہیں تھا، یہ میرے اندر تھا. سب کچھ شوق کیا ہوتا ہے؟ شوق تو کوئی ایسی اس کی کوئی سپرفیشل چیز ہے. جی. I was born with writing. I'm a born writer. تو یہ تو 8ویں جماعت میں پہلا شعر کہا تھا، بلکہ شاید اس سے پہلے ہی کہہ لیا ہو، مجھے تو 8ویں کا یاد رہتا. تو ہمارے یہاں ایک بزم ادب ہوتی تھی، اس میں ہم اپنی نظمیں سناتے تھے اور ڈرامے کرتے تھے. اور وہ ہمارے ہوتے تھے استاد، وہ ہم سے چھوٹے چھوٹے ڈرامے بھی کراتے تھے. اس میں پھر ہمارے ساتھ کافی ایکٹر، مختار احمد شاہ جو بعد میں انب والا جن میں رحم بابا بنا. جی. پھر رشید علی میرے ساتھ تھا جس نے ایک شہنشاہ کا رول کیا ہے انب والا جن میں، وہ بھی تک بڑا کام کر رہا ہے. تو ہم لوگوں نے پھر اس طرف وہاں سے نکلے تھے اور وہیں سے شاعری شروع ہوئی تھی. اور
پھر شعر کہتے کہتے 1979 میں سوچا کہ پہلا مجموعہ چھاپنا چاہیے. کس نام سے سر؟ 8واں رنگ سے پہلا مجموعہ. یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے لے کے بھی آیا ہوں. یہ کتاب 8واں رنگ، یہ میری پہلی کتاب. یہ 8واں رنگ سر کی پہلی کتاب. تو یہ جب اچھا، اس میں بھی آپ نے اس کا ٹائٹل بھی پڑھا آرٹسٹک یہ اردو کا آرٹ. میرا یہ ٹائٹل میرا پرائڈ ہے. یہ سعید اختر صاحب نے ڈیزائن کیا جی، جو پاکستان کے بہترین پورٹریٹ پینٹر ہیں اور وہ سارے. تو یہ میرے استاد تھے NCA میں. تو ان کی محبت ہے، وہ تو یہ کام کرتے نہیں ہیں کہ کتاب ڈیزائن کرتے. اور پھر اس میں جو فائنلائز کرنے کے لیے محبوب کا ہاتھ تھا، جس کو اس دفعہ پرائڈ آف پرفارمنس ملا. تو یہ جو کتاب جب چھپ گئی تو یہ بھی بنیاد بنی PTV میں داخل ہونے کے لیے. اور اس پہ اتنے اچھے ریویوز آئے کہ مجھے خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ میں نے کوئی اچھا کام کیا. صفدر میر صاحب نے، شفقت تنویر مرزا نے، خالد احمد نے ایسا سے اپریشیٹ کیا. صفدر میر صاحب مجھے یاد ہے پاکستان ٹائمز میں صفدر میر صاحب، ہاں، تو انہوں نے ہاف پیج اس کتاب کو دیا اور اس کی نظمیں ٹرانسلیٹ کی. صحیح سر. اس کے بعد منزل ہے. اس کے بعد اس کے بعد اگلا سفر زیر زمین. ہاں جی، یہ بھی دوسری کتاب 91، 10 سال کے بعد. سر پہلا شعر کس کے لیے لکھا تھا سر؟ یہ رہنے دو یار. بتا اسی کے لیے لکھا تھا جس کے بارے میں میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کے ساتھ جائے کہ یہ راز میرے ساتھ ہی جائے گا. کہ وہ کون تھے؟ اچھا جی، اس کا مطلب کافی پرانی بات ہے سر. ایسی پرانی یہ کوئی جب میں کیونکہ نئی والی تو کچھ ہمیں پتہ ہے نا. نہیں، عاشقی عشق ایک مسلسل عمل ہے. آدمی محبتیں بہت ساری کرتا ہے، لیکن عشق وہی ایک پہلا ہوتا ہے جو ٹریول کرتا ہے. باقی جتنی محبوبائیں ہوتی ہیں یا جتنے نئے عشق ہوتے ہیں وہ پہلے عشق کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. فراز نے کہا تھا نا کہ ہم نے جس کو بھی چاہا تیرے ہجراں میں وہ لوگ، آتے جاتے ہوئے موسم تھے زمانہ تو ہے. واہ واہ واہ، آتے جاتے ہوئے موسم تو کئی آتے ہیں لیکن زمانہ ایک ہی ہوتا ہے. یہ زیر زمین کے بعد پھر میری کتاب آئی پنجابی شاعری کی منتر. جی، وہ بھی آپ کے پڑھنے کی چیز ہے. اور پھر منزل آیا. جی، یہ دیکھ، اس ناول نے بھی مجھے بہت عزت دی اور اس کو پاکستان رائٹرز گلڈ سے بیسٹ فکشن کا ایوارڈ ملا. تو اب آگے چلو. اچھا سر، سیاست کے اوپر آپ کی بڑی گہری نظر ہے اور بھٹو صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ایک بڑی انسپریشن وابستگی بھی ہے آپ کی. یہ موجودہ سیاست کے بارے میں اور جو گزر گئی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جب ہم نوجوان تھے اور نوجوانی کے زمانے میں بھٹو صاحب واز این ایمرجنگ پاور ان پاکستان. تو اس زمانے میں وہ جس طرح کی بات کرتے تھے وہ ان کی انسپریشن انقلابی تھی، کمیونزم سوشلزم سے. کیونکہ رشین انقلاب بھی ان دنوں میں آ رہا تھا، چائنا میں بھی ایک انقلاب کی آوازیں تھیں، اور لیٹن امریکہ میں بھی سوشلزم کی آواز چل رہی تھی. تو انہوں نے بھی اس کو وہاں سے پک کیا اور ہمیں جو کنسیپٹ دیا انہوں نے سوشلزم کا، تو ہم بھی ان کے ساتھ لگ گئے اور ایک پروگریسو تھاٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہے. اور ان کا ہم نے مکمل ساتھ دیا. وہ بڑے محنتی اور بہادر آدمی تھے. مجھے آج تک یاد ہے کہ ہمارا جب ان کے حلقے میں ایک میاں میر کا حلقہ بھی آتا تھا جہاں میں پیدا ہوا، تو وہاں ہم نے پاکستان پیپل پارٹی کا ایک دفتر بنایا ہوا تھا. وہ ہمارے دفتر میں آئے. مجھے آج تک یاد ہے وہ کھلی جیپ وہاں. اس وقت یہ خوف تھوڑی ہوتا تھا کہ کوئی کسی کو گولی مار دے گا. بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بش اسٹینڈ ڈرائیو کر رہے ہیں اور وہ جیپ ہمارے دفتر کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. وہ اترے، ہم سے ہاتھ ملایا، ہم نے پوسٹر پہ سائن لیے. آج تک مجھے ان کا تپتا ہوا ہاتھ یاد ہے. 104 بخار تھا لیکن وہ کمپین چلا رہے تھے. اس کے بعد پھر جو کامیابی ملی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ، وہ ایک مثالی کامیابی تھی. تو ہم نے بھی ان سے بہت محبت کی. لیکن بعد میں مایوسیاں بھی ہوئیں. وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ تو ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے کہ کیا ہوا.
تو میرا آج بھی مائنڈ پروگریسو ہے. جو لیڈر بھی ترقی کی بات کرے گا، عوام کی بہبود کی بات کرے گا، پروگریشن کی بات کرے گا، سوشل جسٹس کی بات کرے گا، میں اس کے ساتھ ہوں اور کسی کے ساتھ نہیں. اچھا سر، آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس 2023 میں ملا، ہاں جی. اور اس کے جو آپ کے کافی لیٹ ملا. میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ زندگی میں مل گیا. اگر مرنے کے بعد ملتا تو کیا کر لیتے. جی. تو بات یہ ہے کہ یہ ایوارڈ اس لیے لیٹ ملا کہ میری لابنگ نہیں تھی، میری سفارش نہیں تھی، میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا. جب آپ نے یہ ترکہ جو ہے وہ اپنے شاگردوں میں بھی چھوڑا ہے سر، وہ بھی لابنگ نہیں کرتے ہیں، وہ بس کام میں فوکسڈ ہے. لیکن اب دیکھیے نا، اگر لابنگ سے ہم لے لیتے ایوارڈ تو اتنی خوشی نہ ہو رہی ہوتی. جی. اور جب اس طرح آؤٹ آف دی بلو اس کی مہربانی سے ایوارڈ مل جائے. اب دیکھیے نا، جب ایوارڈ مل گیا تو میں نے وہ کمیٹی کے نام پڑھے کہ وہ دینے والے کون ہیں. تو کچھ 14-15 لوگ تھے، کوئی ڈپٹی سیکرٹری، کوئی سیکرٹری، کو فلاں، یہ وہ. صرف ایک آدمی تھا جس کا تعلق آرٹ سے تھا، شاہ نواز زیدی صاحب. جی. تو ان میں سے میں کسی کو بھی نہیں جانتا تھا زیدی صاحب کے علاوہ. ان سب نے مجھے ووٹ دیا. تو یہ میریکل نہیں تو اور کیا ہے. زبردست. سو آئی بلیو ان میریکلس. مال ٹاؤن پارک میں سر آپ کا بڑا وقت گزرتا ہے، اور بڑے ساتھی آپ کے، بڑی پکچریں وغیرہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. تھوڑا سا ماڈل ٹاؤن پارک جو ہے نا، وہ دراصل میری بریدنگ لائن ہے. میں وہاں جاتا ہوں، کسی سے ملوں نہ ملوں، میں وہاں جاتا ہوں، درخت کو دیکھتا ہوں. ایک درخت تو ایسا ہے کہ جس سے میں بات بھی کرتا ہوں، پھولوں کو دیکھتا ہوں، ٹھنڈی ہوا لیتا ہوں، لوگوں کے ہنستے مسکراتے چہروں کو دیکھتا ہوں اور زندگی کو شیت کرتا ہوں. یہ میرے لیے یوں سمجھیں کہ ایک زندہ رہنے کے بہانوں میں سے ایک بہانہ. پھر وہاں اچھے اچھے لوگ بھی آتے ہیں، جیسے مسلسل حسین تارڑ ہیں یا ان کا گروپ ہے. ان کے ساتھ میں ماضی کے جھروکوں میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ ہم دونوں پی ٹی وی کے لیے کام کرتے رہے ہیں. جی. تو اس زمانے سے پھر وہ اور میں آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کچھ گفتگو بھی کرتے ہیں، کچھ مزاح بھی چلتا ہے، کچھ جگت بازی بھی ہوتی ہے، کوئی شاعری بھی شعر ہوتی ہے، کچھ ان کے پرانے ایکسپیرینسز ہم تک پہنچتے ہیں. تو ایک خوبصورت وقت کٹتا ہے. کتنی ساری غزلیں میں نے وہیں پہ لکھی، اور وہاں سے میں کچھ اشعار لوگوں کے لیے پڑھتا ہوا رہتا ہوں. سر لاسٹ 2 کویسچنز ہیں میرے. ایک تو یہ کہ آپ کے تھرو آؤٹ کیریئر کے دوران کوئی ایسی چیز جو آپ کبھی نہیں بھول سکتے. دیکھیے، بے شمار چیزیں ہیں جو میں نہیں بھول سکتا. اس دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے شوکت خانم سے ایک فون آیا کہ آپ ہمارے لیے ایک ڈرامہ بنائیں. ان دنوں اینک والا جن عروج پہ تھا، اور ان کے کریکٹروں کے ساتھ ایک شوکت خانم پہ فوکس کر کے 10 منٹ کا ایک تھیٹر بنائیں. ہم نے اسٹیج پلے ایک بنا لیا اور ریہرسلیں کر لی اور ایکٹروں کو لے لیا. اس میں کوٹا تھا، اس میں ہم جادوگر تھا، اس پہ بنایا اور ہم پرفارم کرنے چلے گئے. اینڈ ٹو دی اسٹونشمنٹ آف مائی آئیز، دیکھنے والوں میں کون تھا؟ پرنسس ڈیانا، جمائمہ خان، عمران خان. او مائی گاڈ، ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ پرنسس ڈیانا ہمارا ڈرامہ دیکھیں گے. اور منظر یہ تھا کہ ہمارے ایکٹر ڈائلاگ ڈلیور کر رہے تھے اور عمران خان اس کا انگریزی میں ترجمہ کر کے ڈیانا کو بتا رہے تھے. جمائمہ کو ڈیانا کو دونوں. آپ بتائیں اس سے بڑا واقعہ کسی پروڈیوسر کی زندگی میں کیا ہو سکتا ہے؟ اور بعد میں ڈیانا یہ کہہ کے گئیں، اس سے پہلے ایک شو اور دیکھا تھا جس کا مزہ آیا سارا جس کا ہے. واہ. اور وہ شو تھا جیم باؤنڈ شو، نہیں راجر مور شو، شاید ان دونوں میں سے کوئی نام لیا تھا. تو یہ بڑا اعزاز تھا. پھر وہ ہمارے ایک ایکٹر کے ساتھ ہاتھ ملا کے گئیں. اس نے تو کئی دن ہاتھ ہی نہیں دھویا. امجد زیدی کے ساتھ اس کو، جس کے اوپر سر کے اوپر وہ پنکھ جو بنا ہوا تھا، وہ بڑی حیران ہوئی کہ اچھا یہاں بھی پنکھ ہوتے ہیں. کمال ہے سر. یہ تو آپ کے ساتھ تو میرا خیال ہے جتنے بھی رہے ہیں ہیڈ آف اسٹیٹس پاکستان کے اندر، وہ سارے آپ کو خواہش کرتے تھے ملنے کی، اور یہ بھی ایک آپ کے لیے آنر کی بات ہے، اور ان کے لیے بھی آنر کی بات ہے کہ آپ ان سے ملتے ہیں جا کے. اور لاسٹ کویسچن سے پہلے سر،
میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسٹارز بیہائنڈ دا سین ایک انیشیٹو میں نے لیا، یہ کیسا لگا آپ کو؟ اور ایک یہ میرا جو ایز اے ہوسٹ ہے اس کے بارے میں کوئی؟ نہیں خیر، تمہاری تعریف تو میں تمہاری غیر حاضری میں بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں آدمی کے اندر ہوتا کیا ہے، آدمی کے اندر جس کے اندر آگے بڑھنے کی ارج ہوگی نا وہی آگے جائے گا. آپ جتنی بھی صلاحیت والے ہوں وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کو کیش کرانا، اس کو کیپٹلائز کرنا، ان چیزوں کے اوپر پھر چینلائز کرنا اور آگے جانا، وہ تم نے اچھا کیا. اور ابھی کیونکہ میں سر اس میں نا لیکن جو ہر دوسری اس رائے بندے اینکرنگ کی جو رائے ہے وہ تو میں یہ پروگرام دیکھ کے کروں گا. ٹھیک ہے میری کیونکہ سر خواہش تھی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بہت ایفرٹ ہوتی ہیں، ایڈیٹرز کی بہت ایفرٹ ہوتی ہیں، کیمرہ کرو کی بہت ایفرٹ ہوتی ہے، ایون اسپاٹ بوائے کی ایفرٹ ہوتی ہے. تو میں نے چھوڑنا کوئی نہیں، ساروں کو لے کے آنا ہے اس میں. ہاں تو یہ کیونکہ اس میں یہ کہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ پتہ چلے کہ یہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے. بالکل. میں خود اپنے یوٹیوب چینل کے لیے پلان کر رہا ہوں، جی اور بلکہ میں لوگوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یوٹیوب چینل دیکھیں. جی وہاں بشمول دلچسپی کی چیزیں ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، ان کے میڈیا کلاسز ہیں، اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے، اور انٹلیکٹ بھی ہے. تو میرے ہی نام سے وہ چینل ہے، حفیظ طاہر. لاسٹ کویشچن سر میرا یہ ہے آپ سے، اس کے بعد آپ سے شاعری سنیں گے، کہ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ حفیظ طاہر کی طرح کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں صرف ایک ہی بات کرتا ہوں، 3 لفظ میں ہمیشہ بولتا ہوں اس معاملے میں: پیشنس، ریزیلینس اور ڈیڈیکیشن. یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کو آگے لے کے جا سکتی ہیں اور کامیابی دے سکتی ہیں. ان تینوں چیزوں میں اگر آپ کی نیک نیتی بھی شامل ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ حفیظ طاہر کو اتنی عزت دیتا ہے. بلیسنگ اسی کی طرف سے ہے. لیکن یہ 3 خوبیاں ہیں، ان کا تو اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا نا کہ صبر سے کام کریں، محنت سے کام کریں، لیس للانسان الا ما سعی. جی تو یہ آیت ہمیشہ میری ایک رہنما آیت کے طور پہ کام کرتی رہی ہے. صبر سے کام لیا، ڈیڈیکیشن سے کام لیا، اور صبر میں نے اپنی ماں سے سیکھا اور محنت اپنے باپ سے سیکھی. تو ان دونوں کو کمبائن کر کے میں اپنی لائف میں محنت کرتا رہا، اور آج بھی کرتا ہوں. اور آج جب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں مختلف یونیورسٹیز میں، BNO سے BNU سے میں نے شروع کیا دراصل پڑھانا، جی اور وہاں ڈاکومنٹری پروڈکشن پڑھائی. پھر اس کے بعد میں نے PU جوائن کیا پنجاب یونیورسٹی. وہاں مختلف سبجیکٹ، ٹیلی ویژن پروڈکشن، فلم پروڈکشن، ڈاکومنٹری پروڈکشن، اسکرپٹ رائٹنگ، اسکرین پلے رائٹنگ، بہت ساری چیزیں پڑھائیں، اسٹوری بورڈنگ. تو اس کے بعد پھر میں نے آج کل UMT میں پڑھا رہا ہوں، وہاں بھی میں ڈاکومنٹری پروڈکشن پڑھا رہا ہوں. 3 سال میں نے یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ پڑھایا. وہاں میں نے تقریباً میڈیا کے سارے سبجیکٹ پڑھائے، پرنٹ کے اور الیکٹرانکس کے. جی اور ساتھ ساتھ میں ڈاکومنٹری پروڈکشن کی کتاب بھی لکھتا رہا جو میں نے BNU میں شروع کی تھی لکھنے. پھر ایک ادارہ ہے ISE، انسٹیٹیوٹ فار آرٹ اینڈ کلچر، انہوں نے مجھے ایسوسیٹ پروفیسر رکھا 1 سال. آج کل میں PU میں اور UMT میں ہوتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں پڑھانا جو ہے نا ایک بڑا ہی نوبل کام ہے. جی یہ بھی اللہ دیتا ہے صلاحیت ایکسپریشن کی. میں ایسے بچوں سے کہتا ہوں کہ 2 چیزیں یاد رکھیں: اگر آپ اچھا لکھ سکتے ہیں اور اچھا بول سکتے ہیں تو آپ پیچھے نہیں رہ سکتے. اس لیے زبان پہ کمانڈ ہونا اور بولنے کی صلاحیت ہونا ایک استاد کے لیے ضروری ہے. وہ اللہ نے مجھے دی ہے. میں کمیونیکیٹ کرتا ہوں، بچے سیکھتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، اپنا انعام بناتے ہیں، میرا بھی بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا انعام دیتے رہتے ہیں. میں اس وقت 77 کا ہو جاؤں گا ستمبر میں. I can work, I can walk, I can drive and everything, I can think, I can write. اور مجھے کیا چاہیے؟ پھر ایک ویب سائٹ ہے ہم سب، اور وجاہد مسعود صاحب اس کے چیف ایڈیٹر ہیں. وہ اس ویب سائٹ پہ آج کل میری آٹو بایوگرافی چھپ رہی ہے، وہ آپ بھی ضرور پڑھیں. سر میں آپ کو لنک بھیجوں گا، اور میں ناظرین سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی اسے ضرور پڑھیں اور دیکھیں کہ ایک میرے جیسے آدمی نے کہاں سے چلا کہاں تک آیا
اور اس میں کتنی اسٹرگل، کتنی محنت اور کتنی ڈیڈیکیشن اور کتنی ریزیلینس تھی. کامیابی کا راز یہ ہے، کامیابی کا راز یہ ہے. کامیابی کا راز یہی ہے کہ آپ سر بہت شکریہ آپ کا. آپ سے ہم نے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کی شاعری نہ سنیں، وہ سنیں گے. یہاں پہ میں ویورز سے جو ہے وہ ہم اجازت لے لیتے ہیں، اور پھر آپ کی جو ہے وہ شاعری ہے وہ آپ اپنا ایک کلام جو ہے وہ ہمیں سنائیں. ٹھیک ہے. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی تو آپ نے جناب وحید طاہر صاحب کی گفتگو سنی، اور میرے لیے یقیناً ایک آنر کی بات ہے. TNT TV کو ضرور دیکھیں، سبسکرائب بھی کریں، اور اسی طرح کے جو اچھے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہے وہ اس کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. میں پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ سر کی ابھی شاعری جو ہے اس کو ذرا ایک اچھے انداز میں پروڈیوس کر لیں. میری طرف سے اللہ حافظ. غزل میں سناتا ہوں. یہ میری آنے والی کتاب شاعری کی، اس کا نام ہے رنگ رس. رنگ رس. اس کی دوسری غزل ہے. اس ہلاکت کے زماں میں کس کا کیا محفوظ ہے. واہ. اس ہلاکت کے زماں میں کس کا کیا محفوظ ہے. آسماں پر شکر ہے میرا خدا محفوظ ہے. واہ واہ واہ. کچھ نہیں جز اشتباہ یک نفس یہ زندگی. واہ. کچھ نہیں جز اشتباہ یک نفس یہ زندگی. نافع چکماک میں شعلہ نما محفوظ ہے. واہ واہ واہ. معجزہ ہے تیرے لب کا یا کرامت سانس کی. اس قدر آلودگی میں بھی صبا محفوظ ہے. واہ واہ واہ. کل تگو تازے محبت کا ہوا بس اس قدر. کل تگو تازے محبت کا ہوا بس اس قدر. ہیں وفائیں سر بریدہ اور جفا محفوظ. محفوظ ہے. واہ واہ. علت و معلول سے ہے اہتمام زندگی. علت و معلول سے ہے اہتمام زندگی. گل کے سب رنگوں میں تتلی کی دعا محفوظ. محفوظ ہے. واہ واہ. اور شعر سننا کہ ایک حباب گل گمام زندگی ہے خیمہ زن. اس میں تیرے حسن کی آب و ہوا محفوظ. محفوظ ہے. اس کی رخصت کی گھڑی کا ایک آنسو رہ گیا. واہ. آئینے میں زلف کی کاری گھٹا محفوظ محفوظ ہے. ہے. اور ایک لمحے کے لیے نہیں، ایک شعر اس سے پہلے اور ہے. آبلہ پائی سرے ریگے زماں کب ختم ہو. آبلہ پائی سرے ریگے زماں کب ختم ہو. انتہا کی سرحدوں میں ابتدا محفوظ. محفوظ ہے. واہ واہ. اور ایک لمحے کے لیے اس روح میں اترا تھا وہ. میرے سینے میں بنفشی سا خلا محفوظ ہے. اور میرے DNA میں ہے سارا سفر لکھا ہوا. واہ واہ. میرے DNA میں ہے سارا سفر لکھا ہوا. دل میں طاہر عشق کی لوہے وفا محفوظ. ہے. واہ واہ واہ. اور 4 تازہ ترین شعر میں آپ کو سناتا ہوں جو میں نے ابھی کہیں نہیں سنائے تمہارے لیے. سر آیا نا اپنے ہجر کے بسمل کو دیکھنے. آیا نا اپنے ہجر کے بسمل کو دیکھنے. میں نے بھی ویسا رقص دوبارہ نہیں کیا. میں نے بھی اپنی کشتی ڈبو دی ارادتاً. اس نے بھی ساحلوں سے اشارہ نہیں کیا. جو آرزوئے وصل تھی وہ آرزو رہی. واہ واہ. جو آرزوئے وصل تھی وہ آرزو رہی. دل کے دیے کو اس نے ستارہ نہیں کیا. واہ واہ.
जो आरज़ू बेवसल थी वो आरज़ू रही, दिल के दिए को उसने सितारा नहीं किया, और सीने से लग के चूम कर रुखसत हुआ, मगर वाह फिर मुड़ के देखना भी गवारा गवारा नहीं किया। वाह वाह वाह। और आखिरी शेर, लाहौर ने तमाम सितम हम पे ढालिए, लाहौर ने तमाम सितम हम पे ढालिए, उस मुनकरे वफा को हमारा नहीं किया। वाह 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 जी वाह, ज़बरदस्त है पंजाबी के 2 शेर सुनाता हूँ। सर। मंतर पंजाबी दी मेरी किताब ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ। 2 ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਨੇ, 2 ਜਾਂ 3। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਉੱਠ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਉੱਠ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਵਾਹ। ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਉੱਠ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ, ਕਰਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਗਿਆ ਬੂਟਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਵਾਂ। ਓਏ ਹੋ। ਔਰ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਉਹਦੇ ਅਥਰੂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਆਏ, ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਉਹਦੇ ਅਥਰੂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਆਏ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਆ ਕੇ ਬੱਸੇ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਲੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਪਿਓ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੁਝਾ, ਲੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਪਿਓ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੁਝਾ, ਪਿਓ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਰੱਬ ਤਾਹਿਰ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚਾਵਾਂ। ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਰ।